فریب خدائی از رچرڈ ڈاکنز۔ باب نمبر 9، بچپن، اذیت اور مذہب سے فرار۔ ہر گاؤں میں ایک شمع ہوتی ہے یعنی معلم، اور ایک شمع بجھانے والا یعنی پادری۔ وکٹر ہیوگو۔ میں 19ویں صدی کے اٹلی کے ایک قصے سے شروع کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس افسوسناک واقعے جیسا کوئی واقعہ آج کے دور میں بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ قصہ جن ذہنی رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اگرچہ اب ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ 19ویں صدی کا یہ المناک واقعہ بچوں کے تئیں مذہب کے رجحانات کو بے رحمی سے بے نقاب کرتا ہے۔ 1858 میں کلیسائی پولیس نے بولونیا میں رہائش پذیر ایک یہودی والدین کے 6 سالہ بچے ایڈگارڈو مورتارا کو کلیسائی محکمہ تفتیش یعنی دی انکویزیشن کے حکم سے حراست میں لے لیا۔ ایڈگارڈو کو زبردستی اپنی روتی ہوئی ماں اور صدمے سے نڈھال باپ سے الگ کر کے کیٹیکیومنز میں لے جایا گیا، جو روم میں یہودیوں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کا سرکاری ادارہ تھا۔ مذہب کی اس تبدیلی کے بعد ایڈگارڈو کی پرورش رومن کیتھولک طرز پر کی گئی۔ پادری کی زیر نگرانی کی گئی چند قلیل المدت ملاقاتوں کے علاوہ ایڈگارڈو اس کے بعد اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں مل پایا۔ ڈیوڈ کٹسر نے یہ کہانی اپنی شاندار کتاب ایڈگارڈو مورتارا کا اغوا یعنی دی کڈنیپنگ آف ایڈگارڈو مورتارا میں بیان کی ہے۔ اس دور کے اٹلی میں ایڈگارڈو کی کہانی کسی بھی صورت غیر معمولی نہیں تھی، اور پادریوں کے ہاتھوں ان اغوا کے واقعات کی ہمیشہ ایک وجہ ہی بتائی جاتی تھی۔ ہر واقعے میں بچے کو پہلے کسی موقع پر خفیہ طور پر عیسائیت میں شمولیت کی رسمیں یعنی بیپٹزم مکمل کر کے عیسائی بنا دیا گیا تھا۔ عموماً یہ کارنامہ اس کی اپنی کیتھولک آیا کا سر انجام دیا ہوا ہوتا تھا، اور محکمہ تفتیش کو کچھ عرصے بعد اس کی خبر لگتی تھی۔ رومن کیتھولک نظام عقائد کا ایک مرکزی جزو یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بچہ داخل مذہب کر دیا گیا ہے، خواہ کتنے ہی غیر سرکاری اور پراسرار انداز سے کیا گیا ہو، تو وہ ناقابل تنسیخ طور پر ایک عیسائی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ان کی خیالی دنیا میں ایک عیسائی بچے کا اس کے یہودی والدین کے ساتھ رہنا ممکن نہیں، اور عالمگیر غم و غصے کی موجودگی میں بھی وہ اس ظالمانہ موقف پر نہایت ڈھٹائی اور ثابت قدمی سے برقرار رہے، اگرچہ بہت خلوص کے ساتھ۔ کیتھولک اخبار سیویلیٹا کیتولیکا نے اس عامی اظہار غم کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ محض امیر یہودیوں کی بین الاقوامی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ یہ تانا کچھ جانا پہچانا سا نہیں لگتا؟ تشہیر کے علاوہ ایڈگارڈو مورتارا کی تاریخ اس قسم کے کئی واقعات کا ایک نمونہ ہی تھی۔ کبھی بچپن میں 14 سالہ اینا موریسی نامی ایک ان پڑھ کیتھولک لڑکی نے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ ایڈگارڈو بیمار ہوا تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں بیچارہ مر ہی نہ جائے۔ آنا کی پرورش اس کیتھولک تعلیم کے ساتھ ہوئی تھی کہ اگر کسی بچے کی شمولیت مذہب کی رسومات ادا نہ کی گئی ہوں تو وہ موت کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس نے اپنی ایک کیتھولک پڑوسن سے رسومات سیکھی، گھر واپس گئی، بالٹی سے تھوڑا سا پانی ایڈگارڈو کے ماتھے پر چھڑکا اور کہا، میں تمہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر عیسائیت میں داخل کرتی ہوں، اور بس وہ شامل ہو گیا۔ اس لمحے سے ایڈگارڈو قانونی طور پر عیسائی بن چکا تھا۔ جب محکمہ تفتیش کے پادریوں کو کئی سال بعد اس واقعے کا پتہ چلا تو ادارہ اپنی حرکات کے غمناک نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوراً اور حتمی طور پر حرکت میں آ گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیتھولک چرچ اس رسم کو ادا کرنے کی اجازت ہر کسی کو دیتا ہے اور تھا، جس کے نتائج ایک پورے خاندان کے لیے اتنے دور رس ثابت ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص کسی کو بھی داخل عیسائیت کر سکتا ہے۔ رسم ادا کرنے والے کا پادری ہونا ضروری نہیں، بچے، اس کے والدین یا کسی اور کی اجازت کی ضرورت بھی درکار نہیں، کوئی کاغذی کارروائی بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی گواہان درکار ہیں۔ پانی کا چھڑکاؤ، کچھ الفاظ، ایک لاچار بچہ، ایک توہم پرست اور ذہنی طور پر مفلوج آیا مل جائے تو کام چل جائے گا۔ در حقیقت ان میں سے آخری جز ہی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہوا تو وہ کیا گواہی دے پائے گا؟ ایک امریکی دوست جس کی پرورش بحیثیت کیتھولک کے ہوئی تھی، اس نے مجھے خط میں یہ لکھا،
ہم اپنی گڑیا کو عیسائی بنایا کرتے تھے۔ مجھے یاد تو نہیں کہ ہم نے کبھی اپنے کسی پروٹیسٹنٹ دوست کو عیسائی بنانے کی کوشش کی ہو، لیکن یقیناً ایسا ہوا ہوگا اور آج بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی گڑیا کو کیتھولک بناتے، انہیں گرجا گھر لے کر جاتے، انہیں مقدس عشاء ربانی یعنی ہولی کمیونین کھلاتے وغیرہ وغیرہ۔ ہم اچھی کیتھولک مائیں بننے کی تیاری میں تھے۔ اگر 19ویں صدی کی لڑکیاں میری جدید دوست سے تھوڑی سی بھی مماثلت رکھتیں تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایڈگارڈو مورتارا جیسے واقعات مزید تعداد میں نہیں ہوتے۔ حقیقت پھر بھی یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اٹلی میں ایسی کہانیوں کی تعداد کا خاصی زیادہ تھی، جو ہمیں یہ واضح سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، پاپائی ریاستوں میں مقیم یہودی کیتھولک نوکر چاکر کیوں رکھتے تھے جبکہ ایسا کرنے کے خوفناک خطرات ان کے سامنے تھے؟ آخر وہ یہودی نوکر رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک بار پھر جواب کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے برعکس مذہب سے مکمل حد تک ہے۔ یہودیوں کو ایسے نوکر درکار تھے جن پر سبت کے روز کام کرنے کی ممانعت نہیں تھی۔ یہودی خادمہ پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ آپ کی اولاد کو عیسائی بنا کر کسی روحانی یتیم خانے کی زینت نہیں بنا دے گی، لیکن وہ ہفتے کے روز گھر کو گرم رکھنے کے لیے نہ تو آگ دہکا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کی صفائی کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس دور کے بولونیا کے زیادہ تر امیر یہودی خاندان عیسائی خادمائیں رکھتے تھے۔ اس کتاب میں نے دانستن، صلیبی جنگوں، جنوبی امریکہ کے ہسپانی فاتحین یعنی کنکوسٹاڈورز اور ہسپانوی کلیسائی محکمہ تفتیش یعنی اسپینش انکوزیشن کے خوفناک واقعات کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ ظالم اور شرانگیز لوگ ہر صدی میں ہر شعبے میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن اطالوی محکمہ تفتیش سے متعلق یہ کہانی اور بچوں کی طرف عزادارے کا رویہ مذہبی ذہنیت اور خصوصاً اس مذہبیت سے جنم لینے والی برائیوں سے پردہ اٹھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اول تو مذہبی ذہنیت کا یہ غیر معمولی ادراک کہ پانی کے چھینٹے اور چند مختصر منتر ایک بچے کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کو والدین کی اجازت، خود بچے کی اجازت، بچے کی خوشی اور نفسیاتی صحت پر، غرضے کے ہر اس چیز پر جسے عقل سلیم اور انسانی جذبات اہمیت دے سکتی ہیں، پر فوقیت حاصل ہے۔ کارڈنل آنٹونیلی نے برطانوی پارلیمان کے پہلے یہودی رکن لائنل روتھ چائلڈ کو ایڈگارڈو کے اغوا کے احتجاج کے جواب میں اپنے خط میں محکمہ تفتیش کی اس خاصیت کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ کارڈنل نے لکھا ہے کہ وہ مداخلت کرنے سے قاصر ہے، اور مزید یہ بھی کہ یہاں اس امر کو سمجھنا بھی مناسب ہوگا کہ اگرچہ قدرت کی آواز اہم ہے، لیکن دین کی مقدس ذمہ داریاں اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ لیجئے، اس طرح تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ دوئم، یہ غیر معمولی بات ہے کہ تمام پادری، کارڈنل اور خود پاپائے اعظم بھی حقیقتاً یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ وہ بیچارے ایڈگارڈو مورتارا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے تھے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے میں بڑے مخلص تھے کہ اس بچے کو اپنے والدین سے محروم کر کے اور اسے عیسائی تربیت دے کر وہ اس کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت کو ایک فریضہ سمجھ رہے تھے۔ امریکہ میں مورتارا کے مسئلے کو لے کر ایک کیتھولک اخبار نے پاپائے اعظم کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے یہ توجیہ پیش کی کہ ایک عیسائی حکومت کے لیے یہ ناممکن تھا کہ ایک عیسائی بچے کی پرورش یہودی کے ہاتھوں ہونے دی جاتی، اور مذہبی آزادی کے اصول کا واسطہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بچے کا حق ہے کہ وہ عیسائیت پر چل سکے اور اسے زبردستی یہودیت پر چلنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ کفر اور تعصب کی بے لگام جنونیت کے سامنے مقدس باپ کا بچے کی حفاظت کی خاطر یوں ڈٹ جانا ایک شاندار اخلاقی منظر ہے جو دنیا نے بہت عرصے بعد ملاحظہ کیا ہے۔ کیا زبردستی، مجبور، بے لگام، جنونیت اور تعصب کی اصطلاحات کا اس سے زیادہ صریحاً غلط استعمال بھی ممکن ہے؟ اس کے باوجود تمام تر علامات یہی ہیں کہ پاپائے اعظم سے لے کر نیچے تک تمام کیتھولک عذرخواہ مخلصانہ طور پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ صحیح تھا، اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح اور بچے کی بہتری کے لیے بھی صحیح۔ قبول عام اعتدال پسند مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی فیصلے کی صلاحیت کو توڑ مروڑ دیتا ہے اور اندرون کی قدرتی شرافت کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیتھولک چرچ کی ایڈگارڈو مورتارا کو یہودی خاندان سے بچانے کی فراخ دلانہ مہربانی کے بارے میں دنیا میں منفی تاثرات دیکھ کر اخبار ایل کیتولیکو خاصا ششدر تھا۔
ہم میں سے جو بھی اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہے اور یہودیوں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، سچے کلیسا کے بغیر، ایک بادشاہ کے بغیر اور ایک ملک کے بغیر، بکھرے ہوئے لوگ جو دنیا میں جہاں بھی جائیں خارجی ہی کہلاتے ہیں، دنیا میں عیسیٰ کے قاتل ہونے کا بدنما داغ لیے ہوئے بدنام اور رسوا، فوراً سمجھ جائیے گا کہ پاپائے اعظم اس مورتارا لڑکے کے لیے کتنا اہم دنیاوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ سوئم وہ شوخ چشمی ہے جس کی بنیاد پر مذہبی لوگ بغیر کسی ثبوت کے جانتے ہیں کہ جس عقیدے میں ان کا جنم ہوا تھا وہی راست عقیدہ ہے اور باقی سب گمراہی کا نتیجہ ہیں یا صریحاً جھوٹ ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباسات عیسائیوں میں اس رجحان کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ یہاں ان دونوں باتوں کو ایک جیسا سمجھنا شدید ناانصافی ہوگی، لیکن اگر ایڈگارڈو کے والدین چاہتے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے بچے کو واپس حاصل کر سکتے تھے۔ بس انہیں صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ پادریوں کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے رسومات شمولیت پوری کر کے عیسائیت میں داخل ہو جاتے۔ ایڈگارڈو کو تو پانی کے چھینٹے اور درجن بھر بے معنی الفاظ سے ہی چرا لیا گیا تھا۔ مذہبی تلقین کے مارے ذہن کی حماقت خیزی دیکھیے کہ چند مزید چھینٹوں اور بڑبڑائے گئے الفاظ سے چوری واپس کی جا سکتی ہے۔ ہم میں سے کچھ کی نظر میں والدین کا انکار محض بچگانہ ضد تھی، دوسروں کے لیے ان کی اصول پسندی انہیں مذہبی شہداء کی طویل تاریخی فہرست میں شامل کر دیتی ہے۔ اپنے دل کو تسلی دیجیے ریڈلی بابو اور مرد بنیے۔ آج ہم خدا کی رضا سے انگلستان میں ایسی شمع روشن کریں گے جو مجھے یقین ہے کبھی بجھائی نہ جا سکے گی۔ یقیناً ایسے بھی عظیم مقاصد ہیں جن کے لیے جان کا نذرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے شہداء رڈلی، لیٹمر اور کرینمر نے کیتھولک بڑے سرے کے عقیدے کے حق میں اپنے پروٹیسٹنٹ چھوٹے سرے والے عقیدے کو ترک کرنے کی بجائے آگ میں جل جانے کو ترجیح کیوں دی؟ آخر اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ ابلا ہوا انڈا کس سرے سے توڑا جائے گا؟ مذہبی ذہن کی ہٹ دھرمی یا ستائش؟ اگر آپ کا ایسا ماننا ہے، ثابت قدمی ایسی ہے کہ مورتارا خاندان نے بھی شمولیت کی بے معنی رسومات سے میسر ہونے والے موقع سے استفادہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیا وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر یا زیر لب نہیں کہہ کر رسومات مکمل نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ ان کی تربیت ایک معتدل مذہب میں ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس سارے احمقانہ کھیل کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ جہاں تک میری بات ہے تو مجھے تو صرف بیچارے ایڈگارڈو کا ہی خیال آتا ہے، جو ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوا جس پر مذہبی ذہنیت غالب تھی، جو دو حریفوں کی لڑائی کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، جو ایک نیک نیت مگر انتہائی ظالم فیصلے کی وجہ سے تقریباً یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ چہارم اپنے اصل موضوع کی جانب لوٹتے ہوئے کہ ایک 6 سال کے بچے کے بارے میں یہ کہا بھی جا سکے کہ اس کا کوئی مذہب ہے، خواہ وہ عیسائیت ہو، یہودیت یا کچھ اور۔ دوسرے انداز سے کہیے تو یہ بڑا عجیب سا کہاں لگتا ہے کہ ایک ناسمجھ معصوم بچے کو چند رسومات سے گزارنے سے ایک لمحے میں اس کا عقیدہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس سے بھی کم عجیب ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے پر کسی بھی مذہب کا رکن ہونے کا ٹھپا لگا دیا جائے۔ ایڈگارڈو کے لیے اس کے مذہب سے، وہ بھی اس عمر کا ہی نہیں تھا کہ مذہب کے بارے میں مدلل رائے قائم کر سکے، زیادہ اہم اس کے والدین اور گھر والوں کا پیار اور نگہداشت تھی، جو اس سے برہمچاری یعنی سیلیبٹ پادریوں نے چھین لی، جن کے خوفناک ظلم کے لیے واحد رعایت یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ تمام انسانیت کی ہی جانب بے حسی کا رویہ رکھتے ہیں، ایک ایسی بے حسی جو کسی بھی ایسے ذہن پر بہت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے جو مذہب کے غلبے میں آ چکا ہو۔ اگر بچے کا جسمانی اغوا نہ بھی کیا جائے تو کیا یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ انہیں ان عقائد کا علم بردار قرار دے دیا جائے جن کے بارے میں سوچنے کی ان کی ابھی عمر ہی نہیں ہوئی؟ اس کے باوجود یہ کام آج بھی بلا کسی روک ٹوک کے بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے۔ اس باب کا مقصد اس رواج پر سوال اٹھانا ہے۔ جسمانی و ذہنی اذیت، فزیکل اینڈ مینٹل ابیوز۔ آج کل پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے ساتھ استحصال کا مطلب جسمانی استحصال سمجھا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے شروع میں ہی اس جسمانی استحصال کے سارے مسئلے پر صحیح سیاق و سباق میں بات کر کے بحث مکمل کر دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت معاشرے میں ہیجان کا باعث بنا ہوا ہے،
اور ویسے ہی بلوائی نفسیات پر مشتمل ہے جو 1692 میں نام نہاد جادوگرنیوں پر چلائے گئے من گھڑت مقدموں کی یاد دلاتی ہے۔ نیوز آف دی ورلڈ، جو آج کل برطانیہ میں سخت مقابلے کے باوجود ملک کا سب سے غلیظ اخبار تصور کیا جاتا ہے، اس نے جولائی 2000 میں ایک نام بتاؤ شرم دلاؤ مہم شروع کی۔ بس اتنی سی کسر باقی رہی کہ اخبار نے خود ساختہ محافظان امن یعنی ویجیلانٹیز کو بچوں کا استحصال کرنے والے ملزموں کے ساتھ براہ راست شدت آمیز سلوک کرنے پر نہیں اکسایا۔ بچوں کے ایک ڈاکٹر یعنی پیڈیاٹریشین کے گھر پر اس لیے دھاوا بول دیا گیا کیونکہ جاہل بلوائیوں کو اس کے پیشے اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب پیڈوفائل میں فرق معلوم نہیں تھا۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کے بارے میں معاشرے میں ہیجان وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے اور والدین دہشت زدہ محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے جسٹ ولیمز، ہک فن، سوالو اور امیزان اس آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے جو گزرے وقتوں میں بچپن کے لطف کا حصہ ہوا کرتی تھی، جبکہ زیادتی کا نشانہ بننے کا خطرہ آج سے کچھ کم نہیں تھا۔ ان دنوں سسیکس میں ایک 8 سالہ بچی کے اغوا، جنسی زیادتی اور قتل کی خبروں کی وجہ سے جذبات عروج پر تھے، لہٰذا نیوز آف دی ورلڈ کے ساتھ انصاف کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی مہم ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ ناانصافی ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے تمام مجرموں کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے جو در حقیقت صرف اس محدود اقلیت کے لیے مختص ہے جو قاتل بھی ہیں۔ میں نے جن 3 بورڈنگ سکولوں میں پڑھا، وہاں ایسے اساتذہ موجود ہیں جن کا چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی طرف التفات تہذیب و مناسبت کی حدود پھلانگتے تھے۔ ان کے حرکات یقینی طور پر قابل مذمت تھے۔ اس کے باوجود اگر آج 50 سال بعد خود ساختہ محافظان امن ان کو عام قاتلوں کی طرح اپنی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے تو میں ان کا دفاع کرنے پر مجبور ہو جاتا، اگرچہ میں خود بھی ان کے ظلم کا شکار رہ چکا ہوں، جو ویسے تو ایک شرمناک تجربہ رہا لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ رومن کیتھولک چرچ نے گزشتہ ادوار سے منسلک اس ذلت و رسوائی کا بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہے۔ مجھے بہت سی وجوہات کی بنا پر رومن کیتھولک چرچ سے نفرت ہے، لیکن مجھے ناانصافی سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہے، اور میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ پاتا کہ کہیں اس ادارے کو اس موضوع پر خصوصاً امریکہ اور آئرلینڈ میں ضرورت سے زیادہ شیطانی صفات سے تو نہیں نوازا گیا۔ شاید اس اضافی عوامی آزردگی کی کچھ وجہ ان پادریوں کا دوغلا پن بھی ہے جن کا پیشہ ہی لوگوں میں گناہ سے منسلک احساس جرم کو اکساتے رہنے پر مبنی ہے۔ اس پہ ترا یہ کہ اس اعتماد کو بھی شدید ٹھیس پہنچتی ہے جو ان کو ان کے اس رتبے کی بدولت میسر ہوتا ہے جسے عزت بخشنے کی تربیت بچے کو پالنے میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس اضافی آزردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں دماغ کی جھوٹی یادداشتیں گھڑنے کی باکمال مہارت سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، خاص کر جب بے ایمان نفسیاتی معالج اور کرائے کے وکیل ان کو اپنے مفادات کی خاطر اکسا رہے ہوں۔ ماہر نفسیات الزبتھ لوفٹس نے کینہ پرور ذاتی مفادات کی مخالفت کے باوجود بڑی ہمت دکھاتے ہوئے یہ کامیاب مظاہرہ کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی یادداشت پیدا کرنا کس قدر آسان کام ہے جو صریحاً جھوٹی ہیں، لیکن جن کے ذہنوں میں متعارف کی گئی ہیں ان کو بالکل سچی یادداشتوں کی طرح حقیقت پر مبنی لگتی ہیں۔ یہ اس قدر غیر متوقع ہوتا ہے کہ اکثر پنچایت یعنی جیوری اس مخلص مگر جھوٹی شہادت کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ خصوصاً آئرلینڈ کے سلسلے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک کی مردانہ آبادی کے ایک کثیر حصے کی تعلیم کے ذمہ دار عیسائی برادران یا کرسچن برادرز کی بربریت افسانوی درجے کی ہے، اور ایسی ہی بات لڑکیوں کے ان سکولوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جنہیں آئرلینڈ کی سادیتی حد تک ظالمانہ راہبائیں یعنی سیڈسٹکلی کرول ننز چلاتی ہیں۔ بدنام زمانہ میگڈلین دارالمان یا میگڈلین اسائلمز، جو پیٹر ملن کی فلم دی میگڈلین سسٹرز کا موضوع تھا، 1996 تک کام کر رہا تھا۔ آج 40 سال بعد جنسی لذت کی نیت سے چھونے کے جرم کے مقابلے میں زد و کوب کیے جانے پر انصاف ملنا زیادہ مشکل ہے، اور ایسے وکیلوں کی کمی نہیں جو اپنا دھندا چمکانے کی غرض سے ان جنسی زیادتیوں کے شکار لوگوں کے تعاقب میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے ماضی کو کریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ گرجا گھر کے لباس خانوں میں گھبرائے ہوئے چھوا چھوائے کے کھیلوں کی ان بھولی بسری یادوں میں وکیلوں کے لیے خزانہ دفن ہے۔
کچھ واقعات تو واقعی اتنے پرانے ہوتے ہیں کہ مبینہ مجرم کو فوت ہوئے بھی کئی برس بیت چکے ہوتے ہیں اور وہ مقدمے میں اپنا دفاع کرنے نہیں آ سکتا۔ کیتھولک چرچ نے مقدمے خارج کروانے کے لیے مدعین کو قریب $1 ارب دیے ہیں۔ آپ کو ان پر ترس بھی آ سکتا ہے، لیکن جب آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ پیسہ اصل میں آیا کہاں سے تھا تو آپ کے ترس کے جذبات غارت ہو جائیں گے۔ ایک بار ڈبلن میں اپنی تقریر کے بعد وقفہ سوالات کے دوران مجھ سے پوچھا گیا کہ میں آئرلینڈ میں کیتھولک پادریوں کے ہاتھوں لڑکوں کی عصمت دری کے واقعات کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ واقعات شدید مذمت کے قابل ہیں، لیکن ان سے ہونے والا نقصان اس دور رس نفسیاتی نقصان سے کہیں کم ہے جو بچے کو اس کی کیتھولک تربیت کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ یہ اس لمحے کی جذباتیت میں بروقت گھڑا گیا ایک جواب تھا، اور آئرش مجمع جو اعترافاً آئرلینڈ کے دانشوروں پر مشتمل تھا اور عوام کا نمائندہ نہیں تھا، کی پرتپاک اور والہانہ داد پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ مجھے اس واقعے کی یاد اس وقت آئی جب مجھے ایک 40 سالہ امریکی خاتون کا خط موصول ہوا جس کی تربیت رومن کیتھولک انداز میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 7 سال کی عمر میں اس کے ساتھ 2 ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے علاقے کے پادری نے اپنی گاڑی میں اس کے ساتھ جنسی دسترازی کی تھی، اور انہی دنوں اس کی ایک عزیز سہیلی کی موت واقع ہوئی اور وہ جہنم وارد ہو گئی کیونکہ وہ پروٹسٹنٹ تھی، یا کم از کم اس کے والدین کے چرچ کے سرکاری نظریے کے مطابق اسے یہی بتایا گیا تھا۔ زمانہ بلوغت میں پہنچنے تک بچوں کے ساتھ رومن کیتھولک جسمانی اور ذہنی زیادتی کی ان 2 مثالوں میں سے اسے دوسری کئی گنا زیادہ نقصان دہ لگنے لگی تھی۔ اس نے لکھا کہ پادری کے ہاتھوں چھوئے جانے کے واقعے کا میرے 7 سالہ ذہن پر بس گندی حرکت کا اثر رہا، لیکن میری سہیلی کے جہنم میں چلے جانے کا خیال مجھ میں بے پناہ منجمد خوف پیدا کر دیتا تھا۔ پادری کی غلیظ حرکت نے تو میری نیند حرام نہیں کی، لیکن کئی بار پوری رات میں خوف کے عالم میں یہ سوچ کر جاگتی رہی کہ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ مجھے ایسے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ گاڑی میں پادری کے ہاتھوں کی گئی دسترازی اس تکلیف اور ذلت کے مقابلے میں بہت معمولی لگتی ہے جس سے کسی اغلام کے شکار لڑکے کو گزرنا پڑتا ہوگا۔ اور آج کل تو کیتھولک چرچ جہنم کے بارے میں اتنا شور شرابہ بھی نہیں کرتا جتنا کبھی کیا کرتا تھا، لیکن یہ مثال ہمیں یہ تو ضرور بتاتی ہے کہ اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ نفسیاتی زیادتی کی تکلیف جسمانی زیادتی کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الفرڈ ہچکاک جو فلموں کے ذریعے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دینے کے فن کا ماہر تھا، ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں کہیں گاڑی چلا رہا تھا کہ یکا یک گاڑی کی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہاں ایک پادری کھڑا ایک بچے سے بات کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بچے کے کاندھے پر تھا۔ ہچکاک نے کھڑکی سے سر اپنا باہر نکالا اور اونچی آواز میں چلایا، بھاگ بھاگ بچے، اپنی جان کی خاطر بھاگ۔ چھڑی اور پتھر بھلے ہی میری ہڈیاں توڑ دیں، لیکن الفاظ مجھے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ کہاوت اس وقت تک سچ رہ سکتی ہے جب تک آپ ان الفاظ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ کی ساری تربیت، والدین، اساتذہ اور پادریوں کی بتائی گئی ساری باتیں بالکل اور مکمل طور پر اس بات پر بھرپور ایمان لانے پر آمادہ کرتی ہیں کہ گناہ گار آگ میں جلیں گے، یا کسی دوسرے نفرت انگیز نظریے پر جیسے کہ عورت اپنے خامند کی ملکیت ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ الفاظ سے پہنچنے والا نقصان افعال کے نقصان سے زیادہ گہرا اور دور رس ہوگا۔ مجھے اکثر باور کرایا جاتا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی اصطلاح کو ان اثرات کے بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اساتذہ اور پادری بچوں کے ذہنوں پر مرتب کرتے ہیں جب وہ ایک ابدی جہنم میں دنیاوی گناہوں کی پاداش میں جلائے جانے کی سزا پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، تو اس اصطلاح میں کوئی مبالغہ نظر نہیں آتا۔ ٹیلی ویژن پر چلائی جانے والی دستاویزی فلم تمام برائیوں کی جڑ یعنی دی روٹ آف آل ایول میں نے بہت سے مذہبی قائدین کے انٹرویو کیے، اور مجھے اس بات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ میں نے صرف امریکی انتہا پسند لوگوں کا انتخاب کیا اور اسقف اعظم جیسے قابل عزت لوگوں کو نظر انداز کر دیا۔ کینٹربری کے لارڈ اسقف اعظم یعنی آرچ بشپ، ویسٹ منسٹر کے کارڈینل لارڈ اسقف اعظم اور برطانیہ کے ربی عظیم یعنی چیف ربائی سب ہی کو انٹرویو کی دعوت دی تھی۔ سب نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
یقیناً ان کے پاس کچھ ٹھوس وجوہات ہوں گی۔ صرف آکسفورڈ کے لاٹ پادری یعنی بشپ نے دعوت قبول کی اور وہ اتنا ہی دلچسپ مہمان اور انتہا پسندی سے دور ثابت ہوا جتنا میرے خیال میں باقی بھی ہوں گے۔ یہ تنقید سننے میں بجا بھی لگتی ہے، لیکن 21ویں صدی کے امریکہ میں جو باہر کی دنیا کو انتہا پسندی لگتی ہے وہ امریکہ میں مرکزی دھارے کی عکاسی کرتی ہے۔ انٹرویو دینے والا ایک شخص جس نے میرے برطانوی ناظرین کو سب سے زیادہ خوفزدہ کیا وہ کولوراڈو سپرنگز کا پادری ٹیڈ ہیگٹ تھا۔ لیکن بش کے امریکہ میں انتہا پسند کہلایا جانا تو دور کی بات، وہ تو تبلیغی اجتماع کی 30 ملین نفری پر مشتمل قومی انجمن نیشنل ایسوسی ایشن آف ایونجیلیکلز کا صدر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہر پیر کی صبح صدر بش سے فون پر بات کرتا ہے۔ اگر میں جدید امریکی معیار کے مطابق انتہا پسندوں کا انٹرویو کرنا چاہتا تو میں تنظیم تعمیر نو یعنی ریکنسٹرکشنسٹ سے بات کرتا، جن کا نظریہ دینی حاکمیت یا ڈومینین تھیالوجی امریکہ میں مذہبی حکومت قائم کرنے کے بارے میں کھلے عام پرچار کرتا ہے۔ ایک امریکی دوست نے مجھے پریشانی کے عالم میں لکھا، یورپی لوگوں کو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ یہاں مذہبی عجائب کی ایک گشتی نمائش جاری ہے جو ملک میں صحیفہ قدیم کے قوانین کو لاگو کرانے کی وکالت کرتی ہے، ہم جنس پرستوں کا قتل وغیرہ، اور سیاسی عہدے حاصل کرنے یا رائے دہی تک کے حقوق کو عیسائیوں تک محدود و محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ اس بیان بازی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر لادینی گروہ چوکنے نہ ہوئے تو تعمیر نو اور حاکمیت کے حامی واقعی ایک مذہبی امریکی ریاست کے مرکزی دھارے میں نظر آئیں گے۔ میں نے پادری کینان رابرٹس کا بھی انٹرویو لیا، جو ہیگارڈ کی طرح ریاست کولوراڈو سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ پادری رابرٹس کے مخصوص پاگل پن کے مظہر وہ جہنم گھر یا ہیل ہاؤسز ہیں جہاں والدین یا اسکول کی انتظامیہ بچوں کو موت کے بعد کے مناظر دکھا کر خوفزدہ کرتے ہیں۔ اداکار اسقاط حمل یا ہم جنس پرستی جیسے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کی منظر کشی کرتے ہیں، جن کے دوران لال پوشاک میں ملبوس ایک شیطان بار بار اپنی خوشی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ مناظر سب سے بڑے تحفے کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ خود جہنم، جس میں جلتے ہوئے گندک کی گرد بھری بدبو ان کا استقبال کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے والوں کی دردناک چیخ و پکار ان بچوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اصل تماشے کی تیاری کو دیکھنے کے بعد، جس میں شیطان وکٹورین زمانے کے بے حد جذباتی نوٹنکی باز انداز میں بھرپور شیطانی کر رہا تھا، میں نے اداکاروں کی موجودگی میں پادری رابرٹس کا انٹرویو لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی بچے کے جہنم گھر کا دورہ کرنے کی بہترین عمر 12 سال ہے۔ میں یہ سن کر کچھ بھونچکا سا رہ گیا اور میں نے پادری سے پوچھا کہ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا جہنم گھر دیکھنے کے بعد کسی 12 سالہ بچے کو خوفناک خواب آ رہے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس نے غالباً سچائی سے مجھے یہ جواب دیا، میں تو یہ پسند کروں گا کہ یہ بچے سمجھ سکیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ قطعی جانا نہیں چاہیں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ میں ان کو 12 سال کی عمر میں ہی یہ پیغام پہنچا دوں، بنسبت اس کے کہ ان کو یہ پیغام مل ہی نہ سکے اور وہ عیسیٰ کی پناہ سے دور گناہگار کی زندگی گزارتے رہیں۔ اور اگر ان تجربات کے نتیجے میں ان کو ڈراؤنے خواب آتے بھی ہیں تو میرے خیال میں ان کی زندگی میں آنے والی حتمی بہتری کے لیے چند ڈراؤنے خواب کی قیمت کچھ زیادہ نہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ حقیقی معنوں میں ان سب باتوں میں یقین رکھتے ہیں جو پادری رابرٹس مانتا ہے تو آپ کو بھی لگے گا کہ بچوں کو اس طرح ڈرانا بالکل صحیح ہے۔ ہم پادری رابرٹس کو نیم پاگل انتہا پسند کہہ کر ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ٹیڈ ہیگرڈ کی طرح وہ بھی اب امریکی معاشرے کے مرکزی دھارے کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود مجھے حیرت ہی ہوگی اگر یہ دونوں اپنے ہم مذہب لوگوں کے ان عقائد کا ساتھ دیں کہ آتش فشاں کے دہانے سے جہنم رسیدہ روحوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں اور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پائے جانے والے دیو کامت کیچوے مرکز 43.4 یعنی مارک 43.4 کی تکمیل ہیں۔ اور اگر تمہارا ہاتھ بھی تمہیں مجروح کرے تو اسے کاٹ پھینکو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زندگی میں ایک ہاتھ سے ہی رہو بجائے اس کے کہ 2 ہاتھوں سے جہنم میں چلے جاؤ، اس آگ میں جس کی بھوک کبھی نہیں مرتی، جہاں حشرات نہیں مرتے اور جہاں آگ نہیں بجھتی۔ یہ لوگ جہنم کے بارے میں جو بھی ایمان رکھتے ہوں، جہنم کی آگ کے یہ دیوانے دوسروں کی مصیبت اور خوشی میں شریک ہیں
اور خاطر جمع رکھتے ہیں کہ وہ سب بخشے جانے والوں میں سے ہیں۔ اس جذبے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم دین سینٹ ٹامس ایکویناس نے سما تھیولوجیکا میں بہت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ ولی لوگوں یعنی سینٹس کو جہنم کی سزاؤں کا مشاہدہ کرنے کی خصوصی اجازت ہے تاکہ وہ برکات خدا کے فضل سے فیضیاب ہو سکیں۔ کتنا اچھا آدمی ہے نا؟ جہنم کی آگ کا خوف بہت سچا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر معاملات میں منطقی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مذہب کے موضوع پر میری دستاویزی فلم کے بعد مجھے موصول ہونے والے بہت سے خطوط میں سے ایک یہ خط بھی شامل تھا جو ایک ذہین اور سچی خاتون نے لکھا تھا۔ میں نے 5 سال کی عمر سے کیتھولک اسکول میں پڑھنا شروع کیا اور سکول کی راہباؤں نے چھڑی، بید اور چمڑے کی پٹی سے مجھے تبلیغ بھی کی۔ نوجوانی میں میں نے ڈارون کو بھی پڑھا اور ارتقاء کے بارے میں اس کے خیالات نے میرے ذہن کے منطقی حصے پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی ذہنی تضاد اور جہنم کی آگ سے خوف کی حالت میں گزاری ہے جو اکثر اوقات سر اٹھا لیتا ہے۔ میں نے نفسیاتی معالج سے علاج بھی کرایا ہے جس سے مجھے اوائل عمری کی کچھ مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملی ہے، لیکن میں اس گہرے خوف سے نمٹنے میں اب بھی ناکام ہوں۔ لہٰذا آپ کو خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے اس معالج کا پتہ پوچھنا چاہتی ہوں جس کا انٹرویو آپ نے اس ہفتے کی قسط میں لیا تھا اور جو اس مخصوص خوف کا علاج کرتا ہے۔ مجھے اس کا خط پڑھ کر بہت دکھ ہوا اور ایک لمحے کے لیے مجھے اس ذلیل خواہش کو لگام لگانا پڑا کہ ان راہباؤں کے لیے بھی کوئی جہنم ہوتی جہاں انہیں بھیجا جا سکتا، اور میں نے خاتون کو جواب میں لکھا کہ اسے اس ادراک کی قابلیت پر انحصار کرنا چاہیے جس کی وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں حامل ہے۔ میں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ جہنم کا شدید گھناؤنا پن پادریوں اور رہباؤں نے اس کی غیر معقولیت کی تلافی کے لیے گھڑا ہے۔ اگر جہنم معقول ہوتا تو اس کا تھوڑا سا خوفناک ہونا بھی بدی کو روکنے کے لیے کافی ہوتا۔ چونکہ ایسا ہونے کا امکان انتہائی قلیل ہے، اس کی غیر معقولیت کی نفی کرنے اور ممانعت کی تھوڑی بہت قابلیت برقرار رکھنے کے لیے اسے شدید حد تک خوفناک بنا کر پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اس خاتون کا نفسیاتی معالج جل مٹن سے بھی رابطہ کرا دیا جو ایک خوش مزاج اور انتہائی مخلص خاتون ہے اور جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ جل خود بھی دی ایکسکلوسیو بردرن نامی ایک کراہت انگیز فرقے میں پلی بڑھی تھی، اتنا نفرت انگیز فرقہ کہ www.peebs.net کے نام سے ایک ویب سائٹ ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مختص ہے جو اس فرقے سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ جل مٹن جہنم سے خائف رہنے کے ماحول میں بڑی ہوئی، بالغ ہوتے ہی عیسائیت سے فرار ہو گئی اور اب ایسے لوگوں کا نفسیاتی علاج اور مدد کرتی ہے جن کے ذہنوں کو بچپن میں اسی طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں تو مجھے اس میں صرف خوف کا غلبہ نظر آتا ہے، اور جہاں حال میں مذمت کا نشانہ بننے کا خوف تھا وہاں مستقبل میں ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنتی گناہگار قرار دیے جانے کا خوف بھی تھا۔ اور بچے کے ذہن میں دہکتی آگ اور تکلیف میں پستے ہوئے دانتوں کے مناظر حقیقت اختیار کر لیتے ہیں، وہ قطعاً متشابہات نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے بتائے کہ بچپن میں اسے جہنم کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا، اور اس کا جواب سن کر مجھے اتنا ہی دکھ ہوا جتنا اس کی ہچکچاہٹ کے دوران اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ہوا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اس میں اتنی طاقت ہے مجھ پر اثر انداز ہونے کی۔ جب آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، جہنم ایک خوفناک جگہ ہے، وہ خدا کی طرف سے مکمل طور پر مسترد کر دیے جانے کی حالت ہے، ایک حتمی فیصلہ ہے، اصلی آگ ہے، اصلی تکلیف ہے، اصلی تشدد ہے، اور یہ سب ایک لامتناہی سلسلے میں جاری رہتا ہے، لہٰذا اس سے کوئی چھٹکارا ممکن نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اس باہمی حمایت کے گروہ کے بارے میں بتایا جسے وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے چلاتی ہے جو اسی کے جیسے بچپن گزارنے کے باوجود بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے فرار کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ مذہب چھوڑنے کا عمل نہایت حیرت ناک حد تک مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے سارے معاشرتی تعلقات اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک پورا نظام حیات جس میں آپ کی نشو و نما ہوئی ہے، آپ عقائد کا ایک نظام پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے آپ برسوں سے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
عموماً رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب آپ ان کے لیے حقیقت نہیں رکھتے۔ یہاں میں نے ان خطوط کا ذکر چھیڑا جو مجھے امریکہ سے موصول ہوتے ہیں اور جن میں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے میری کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں انہوں نے مذہب کو ترک کر دیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے اکثر اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتے، یا جہاں کسی نے ایسی ہمت کی ہے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ درج ذیل واقعہ ایک عام مثال ہے۔ خط لکھنے والا امریکہ میں مقیم طب کا ایک طالب علم ہے۔ مجھے آپ سے خط و کتابت کرنے کی خواہش اس لیے ہوئی کیونکہ مذہب کے بارے میں میرے خیالات آپ سے ہم آہنگ ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ میں ایسے خیالات اکیلا کر دیتے ہیں۔ میں ایک عیسائی خاندان میں پلا بڑھا، اور اگرچہ مذہب کا تصور میرے حلق سے نہیں اتر پاتا، مجھے کسی کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے کی ہمت حال ہی میں ہوئی۔ وہ کسی میری اپنی محبوبہ تھی جس پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لادینیت کا اعتراف حیران کن ہو سکتا ہے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اب وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتی کیونکہ میری اخلاقیات مجھے خدا سے نہیں ملتی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم اس مشکل رکاوٹ کو پار کر پائیں گے یا نہیں، اور میں مزید ایسے لوگوں پر جو مجھ سے قریب ہیں یا مجھے عزیز ہیں اپنے خیالات آشکار کرنے سے اس لیے نہیں جھجک رہا کہ مجھے نازیبا رد عمل کا خطرہ ہے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی رد عمل ہوگا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ خط صرف اس امید میں لکھا ہے کہ آپ میری مایوسی کو سمجھ سکیں اور اس میں شریک ہو سکیں۔ صرف مذہب کی وجہ سے کسی ایسے کو کھو دینے کا تصور کیجئے جسے آپ نے چاہا ہو اور جس نے آپ کو چاہا ہو۔ میرے بارے میں اس کے اس تاثر کے علاوہ کہ میں اب خدا سے عاری ایک کافر بن چکا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ میری آپ بیتی مجھے آپ کے اس جملے کی یاد دلاتی ہے کہ لوگ عقیدے کے نام پر عجیب و غریب حرکات کر جاتے ہیں۔ میری بات سننے کا شکریہ۔ میں نے اس بدقسمت نوجوان کو جواب میں لکھا کہ جہاں اس کی محبوبہ نے اس کے بارے میں کچھ دریافت کیا تھا، خود اس نے بھی اپنی محبوبہ کی ذات کے بارے میں کچھ دریافت کر لیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے موزوں تھی؟ مجھے اس بات پر شک تھا۔ اس کے ساتھ ہی این کولٹر کی دل موہ لینے والی عیسائی سخاوت ملاحظہ کریں۔ میں اپنے ہم مذہب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ کوئی ہے ان میں سے جو اس خیال سے خوش ہو کر ہنس نہیں پڑتا کہ رچرڈ ڈاکنز جہنم میں جلنے والا ہے۔ کولٹر 2006 پیج 268۔ میں مذہب کو اس کے الزامات سے بری کرانے والی خصوصیات کی کھوج میں امریکی مزاحیہ اداکارہ جولیا سوینی کی انتھک محنت اور اس کے بچپن کے خدا کو اس کی جوانی کے شکوک سے آزاد کروانے کی جد و جہد کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ بالآخر اس کی کاوشیں ایک مثبت نتیجے پر اختتام پذیر ہوئیں، اور آج جولیا نوجوان دہریوں کے لیے ایک قابل رشک مثال ہے۔ اس کی فلم خدا کو چھوڑنا یا لیٹنگ گو آف گاڈ کا انجام شاید سب سے جذباتی منظر ہے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کر چکی تھی، اور پھر جیسے میں پائیں باغ میں اپنے دفتر سے نکل کر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی، میں نے اپنے دماغ میں ایک ہلکی پھلکی آواز کی سرگوشیاں سنی۔ مجھے نہیں معلوم یہ کتنے عرصے سے یہاں موجود تھیں، لیکن اس وقت وہ ایک درجہ اونچی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرنا چاہا، لیکن وہ تھوڑا اور اونچی ہو گئیں۔ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، او خدایا، خدا نہیں ہے۔ میں کانپ اٹھی۔ مجھے لگا میں کشتی سے پانی میں گرنے والی ہوں۔ مجھے خیال آیا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں کہ خدا پر ایمان نہ رکھوں۔ مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ دیکھو نا، ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا پر کیسے ایمان نہ رکھوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کیا جاتا ہے، صبح کیسے اٹھتے ہیں، سارا دن کیسے گزارتے ہیں۔ مجھے لگا میرا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا، اچھا رکو ذرا، تھوڑی دیر کے لیے خدا پر یقین نہ رکھنے والی اینک لگا کر دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے خدا نہیں ہے والی اینک پہنو، ادھر ادھر دنیا کو دیکھو، اور پھر جھٹ سے اینک اتار کر پھینک دو۔ میں نے اینک پہنی اور اپنے اطراف دیکھنا شروع کیا۔
مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ پہلے پہل مجھے چکر آتے محسوس ہوئے۔ مجھے واقعی یہ خیال آیا، ارے یہ ارض آسمان میں کیسے معلق ہے؟ تمہارا مطلب ہے ہم یوں ہی خلا میں لڑکتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو بہت غیر محفوظ حالات ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر اس گرتے ہوئے ارض کو اپنے ہاتھوں میں تھام لوں، اور پھر مجھے یاد آیا، ارے ہاں، کشش ثقل اور ارض کی زاویائی حرکت یعنی گریوٹی اینڈ اینگولر مومنٹم اس بات کو یقینی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سورج کے گرد ایک طویل عرصے تک گردش کرتا رہے۔ جب میں نے لاس اینجلس کے ایک نمائش گھر میں جولیا کی یہ فلم دیکھی تو مجھے اس منظر نے بہت متاثر کیا، خاص طور پر جب جولیا نے اپنے لادین ہو جانے کے بارے میں شائع ہونے والی خبر کے سلسلے میں اپنے والدین کے رد عمل کا ذکر کیا۔ والدہ کی طرف سے آنے والی پہلی کال گفتگو سے زیادہ ایک چیخ تھی، دہریہ، دہریہ! والد نے فون کیا اور کہا، تم نے اپنے خاندان، اپنے اسکول اور اپنے شہر کے ساتھ دغا کیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے روسیوں کو سرکاری راز بیچ ڈالے ہوں۔ دونوں نے کہا کہ وہ آئندہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ والد نے تو یہ تک کہہ دیا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے جنازے پر بھی آؤ۔ فون رکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا، اچھا روک کے دکھا لینا اس وقت۔ جولیا کی قابلیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ آپ کو بیک وقت ہنسا بھی دیتی ہے اور رلا بھی دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے والدین مجھ سے کچھ مایوس تھے کہ میں نے خدا پر یقین رکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن دہریہ ہو جانا یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ڈین بارکر کی کتاب ایمان پر یقین چھوٹ جانا مبلغ سے دہریے تک یعنی لوزنگ فیتھ ان فیتھ فرام پریچر ٹو ایتھیسٹ، اس کے متقی بنیاد پرست پادری اور پرجوش گشتی مبلغ سے لے کر پر اعتماد دہریے تک کے سفر کی کہانی ہے۔ اہم پہلو یہ ہے کہ دہریہ ہو جانے کے کچھ عرصے بعد تک بھی بارکر اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتا رہا، کیونکہ اول تو اسے اور کوئی کام آتا نہیں تھا، اور دوم وہ اپنے آپ کو معاشرتی تعلقات کے ایک جال میں پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اب وہ بہت سے دوسرے امریکی پادریوں کو جانتا ہے جو اس وقت اسی تذبذب کی حالت میں ہیں جس میں کبھی وہ اپنے آپ کو پاتا تھا، اور جنہوں نے اس کی کتاب پڑھنے کے بعد اس سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنے کی ہمت پیدا کی۔ رد عمل کی ممکنہ شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی لادینیت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتے۔ بارکر کی اپنی کہانی کا انجام نسبتاً اچھا رہا۔ پہلے پہل تو اس کے والدین کو بہت صدمہ پہنچا، لیکن وہ اس کے مؤدب اور مہذب استدلال کو سنتے رہے اور بالآخر خود بھی لادین ہو گئے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے 2 پروفیسر صاحبان نے علیحدہ علیحدہ مجھ سے بذریعہ خط اپنے والدین کے سلسلے میں رابطہ کیا۔ ایک نے کہا کہ اس کی والدہ مستقل غمزدہ رہتی ہیں کیونکہ انہیں ان کی ابدی روح کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ دوسرے نے بتایا کہ اس کے والد کہتے ہیں کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کیونکہ انہیں کامل یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے انتہائی تعلیم یافتہ پروفیسر ہیں جو اپنی علمیت اور بالیدگی کے بارے میں بہت پر اعتماد ہیں، اور جو اپنے والدین کو نہ صرف مذہب بلکہ فہم و فراست کے دیگر معاملات میں بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ذرا سوچئے ان سے یا جولیا سوینی سے کم ذہنی قابلیت اور تعلیم کے حامل لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی جب انہیں اپنے خاندان کے ضدی افراد کے سامنے اپنے موقف کا دفاع کرنا پڑتا ہوگا، شاید وہی جو جل مٹن کے بہت سے مریضوں پر گزرتی ہوگی۔ ٹی وی پر ہماری گفتگو کے دوران جل نے بچوں کے مذہبی خطوط پر کی جانے والی تربیت کو ذہنی اذیت پسندی کی ایک قسم کہا تھا، اور میں اس نقطے پر یوں واپس لوٹا۔ آپ نے مذہبی اذیت پسندی کی اصطلاح استعمال کی ہے، آپ ایک بچے کو حقیقتاً جہنم پر ایمان رکھنے کی تربیت دینے کی ذہنی اذیت پسندی کا موازنہ کریں۔ آپ کے خیال میں صدمے کے اعتبار سے یہ جسمانی اذیت پسندی کے مقابلے میں کتنی گھناؤنی ہوگی؟ اس نے جواباً کہا، یہ ایک بہت مشکل سوال ہے۔ میرے خیال میں دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں اعتماد کا استحصال کیا جاتا ہے۔ بچے سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ وہ آزاد محسوس کر سکے اور دنیا کے ساتھ معمول کے روابط استوار کر سکے۔ یہ ایک طرح کی تضحیک ہے۔ دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو جھٹلانے کی ایک کوشش ہے۔ بچوں کے دفاع میں، ان ڈیفینس آف چلڈرن، میرے ہم عصر ماہر نفسیات ڈاکٹر نکولس ہمفرے نے
1997 میں آکسفورڈ میں اپنے ایمنسٹی لیکچر، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حق میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دیے جانے والے خطبات کا حصہ تھا، میں لاٹھی اور پتھر والی کہاوت کا استعمال کیا تھا، یعنی sticks and stones may break my bones but words will never break me۔ ہمفرے نے اس خطاب کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ کہاوت ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، اور اس ضمن میں ہیٹی کے ووڈو جادو کے ماننے والوں کا ذکر کیا جو ان پر ضرر رساں جادو کیے جانے کے نتیجے میں ذہن میں خوف کے جذباتی اثرات یعنی سائیکوسومیٹک ایفیکٹس پیدا ہو جانے کی وجہ سے جادو کے چند ہی روز بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایسی گفتار یا اشاعت کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی چاہیے جو تکلیف دہ یا نقصان دہ ہو؟ اس کا اپنا جواب کسی قسم کی پابندی کے خلاف ایک روبدار نفی میں تھا۔ آزادی گفتار ایک ایسا بیش قیمت حق ہے جس کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اس نے اس آزادی میں ایک اہم استثناء پیدا کیا جس سے شاید اس کی اپنی آزاد خیال روح بھی کانپ گئی ہوگی کہ بچوں کو بچانے کے سلسلے میں چند پابندیاں لگانا مناسب ہے۔ اخلاقی اور مذہبی تعلیم، خاص طور پر وہ تعلیم جو بچہ گھر پر حاصل کرتا ہے، جہاں والدین کو اجازت ہوتی ہے بلکہ ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا تعین کریں۔ میرا ماننا ہے کہ بچوں کا انسانی حق ہے کہ ان کی سوچ کو دوسرے لوگوں کی غلط سوچ کی زد میں لا کر مفلوج نہ کیا جائے، چاہے یہ لوگ کوئی بھی ہوں۔ لہٰذا والدین کو بھی کوئی خدا داد حق نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی اولاد کی تہذیب و تربیت کریں۔ ان کے علم کے افق پر قدغن لگانے کا، ان کی تربیت عقیدت اور توہم پرستی کے ماحول میں کرنے کا، یا اس بات پر اصرار کرنے کا کہ وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق صراط مستقیم پر ہی قائم رہیں۔ مختصراً، بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ذہنوں کو حماقت خیز باتوں سے کمزور نہ کیا جائے، اور بحیثیت معاشرہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اس نوعیت کے حملوں سے حفاظت کریں۔ لہٰذا ہمیں والدین کو اپنے بچوں کو انجیل کے لغوی مفہوم پر ایمان یا سیاروں کا ان کی زندگی پر قدرت کی تعلیم دینے سے اسی طرح روکنا چاہیے جیسے ہم والدین کو بچوں کے دانت اکھاڑنے یا انہیں زیر زمین قید خانے میں بند کرنے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ متوقع تھا، اس سخت بیان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ حماقت خیزی کیا ہے؟ یہ ذاتی رائے کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا کٹر سائنس کی ریڑھی کا کئی بار الٹایا جانا ہمیں اپنے بیان میں احتیاط برتنے کی تنبیہ نہیں کرتا؟ سائنسدان بھلے سوچتے ہوں کہ علم نجوم اور انجیل کے لغوی مفہوم کی تعلیم دینا احمقانہ فعل ہے، لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اس سے مختلف سوچ رکھتے ہیں، تو کیا انہیں اپنے بچوں کو یہ علوم سکھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ سوچنا تکبر کی نشانی نہیں کہ بچوں کو صرف سائنس کی ہی تعلیم دینی چاہیے؟ میں اپنے والدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کو یہ سکھانے کی بجائے کہ کیا سوچا جائے، یہ سکھانا بہتر سمجھا کہ کیسے سوچا جائے۔ اگر عادلانہ اور درست انداز سے سائنسی شواہد بچوں کے سامنے پیش کر دیے جانے کے باوجود وہ بڑے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ انجیل ہی حقیقی سچ ہے، یا یہ کہ سیاروں کی نقل و حمل ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا سوچیں گے، ان کے والدین کا نہیں کہ وہ ان پر زبردستی اپنے خیالات مسلط کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس وجہ سے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ یہ بچے کل اپنی اولاد کو بھی وہی واعظ و نصیحت کریں گے جس نے ان کی اپنی ذہنیت کو تراشا ہوگا۔ ہمفرے تجویز پیش کرتا ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوں، کمزور ہوں اور انہیں حفاظت کی ضرورت ہو، حقیقی اخلاقی ولایت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی ایک سچی کوشش کریں کہ اگر وہ خود فیصلے کرنے کی عمر کے ہوتے تو کیا انتخاب کرتے۔ یہاں وہ اس نوجوان لڑکی انکا کی مثال دیتا ہے جس کی 500 سال پرانی لاش 1995 میں پیرو کے پہاڑوں میں منجمد حالت میں پائی گئی۔ لاش دریافت کرنے والے ماہر بشریات نے لکھا کہ وہ لڑکی غالباً قربانی کی کسی رسم کا شکار ہوئی تھی۔ ہمفرے کے مطابق اس جوان برف کی شہزادی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی تھی۔ ناظرین کو دعوت دی گئی کہ وہ انکا پادریوں کے روحانی عزم سے متاثر ہوں اور لڑکی کے آخری سفر میں اس کے فخر اور جوش و خروش میں شریک ہوں کہ اسے قربانی کی سعادت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کا پیغام یہ تھا کہ انسانی قربانی اپنی نوعیت کی پرجلال تہذیبی اختراع ہے،
ثقافتی تکثیریت کے تاج میں جڑا ہوا ایک اور قیمتی جوہر ہے۔ ہمفرے شرمندہ نظر آتا ہے اور میں بھی اس بات پر نادم ہوں۔ لیکن کسی کی مجال بھی کیسی ہوئی ایسی بات تجویز کرنے کی؟ انہوں نے کیسے ہمیں ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے دعوت دے دی کہ ہم ایک رسمی قتل یعنی ریچولائزڈ مرڈر کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو روحانی طور پر بالیدہ محسوس کریں۔ ایک معصوم بچی کا بے وقوف، رونت سے بھرے توہم پرست جاہل بوڑھے مردوں کے ایک گروہ کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں کسی اور کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی حرکت پر غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر اچھائی تلاش کرنے کی دعوت دیں؟ ممکن ہے کہ ہمارا مہذب آزاد خیال کاری کچھ کوفت محسوس کرے۔ یہ فعل یقیناً ہمارے معیار کے مطابق غیر اخلاقی اور احمقانہ ہے، لیکن ان کے معیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً ان کے لیے وہ قربانی ایک اخلاقی عمل تھی اور قطعاً احمقانہ نہیں تھا، اور اس میں ہر اس چیز کی رضامندی شامل تھی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ وہ لڑکی بھی بے شک اس مذہب کی ایک وفادار مومنہ رہی ہوگی۔ ہم کون ہوتے ہیں قتل جیسا لفظ استعمال کرنے والے اور ان پادریوں کو ان کے معیار کی بجائے اپنے معیار پر پرکھنے والے؟ شاید وہ لڑکی اپنی قسمت پر سرور آمیز خوشی محسوس کر رہی تھی۔ شاید اسے واقعی یقین تھا کہ وہ سیدھی جنت میں جانے والی ہے جہاں اسے ہمیشہ سورج دیوتا کا قرب حاصل رہے گا، یا شاید جس کا امکان کہیں زیادہ ہے کہ وہ خوف میں چلائی ہوگی۔ ہمفرے اور میرا نقطہ یہ ہے کہ قطع نظر اس بحث سے کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے یا مرضی کے خلاف قربان ہونے جا رہی تھی، ہمارے پاس یہ فرض کرنے کے لیے ٹھوس دلائل موجود ہیں کہ اگر اس کے پاس تمام حقائق مہیا ہوتے تو وہ یقیناً اپنی مرضی سے قربانی دینے کے لیے رضامند نہ ہوتی۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اسے یہ معلوم ہوتا کہ سورج ہائیڈروجن گیس کا ایک گولہ ہے جو ملین ڈگری کیلون سے بھی زیادہ گرم ہے، جہاں ہائیڈروجن جوہری پگھلاؤ کے عمل کے ذریعے ہیلیم گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ شروع میں گیس کی ایک تشتری سے پیدا ہوا تھا جس میں سے ہمارے شمسی نظام نے بشمول زمین نے جنم لیا تھا۔ غالباً تب وہ ایک دیوتا کی طرح اس کی پرستش نہ کرتی، اور یوں اس کا سورج کی خوشنودی کی خاطر بلی ہو جانے کے بارے میں زاویہ یکسر تبدیل ہو جاتا۔ ان کا پادریوں کو ان کی جہالت کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور شاید ان کو بے وقوف اور متکبر کہنا زیادتی ہوگی، لیکن ان پر یہ الزام تو مکمل طور پر سے عائد کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ناسمجھ لڑکی پر اپنے عقائد مسلط کیے جبکہ وہ ابھی یہ فیصلہ کرنے کا ہوش نہیں رکھتی تھی کہ سورج کی عبادت کی جانی چاہیے یا نہیں۔ ہمفری کا اضافی نقطہ یہ ہے کہ دور حاضر کے دستاویزی فلم ساز اور ہم ان کے ناظرین ایک جوان لڑکی کی موت میں خوبصورتی تلاش کرنے کے الزام میں قابل سرزنش ہیں۔ ایک چیز جو ہماری اجتماعی تہذیب کو زرخیز بناتی ہے، نسلی مذہبی عادات کی ندرت میں جلال پا لینے کے اور ان کے نام پر مظالم کو قابل قبول گردانے کا رجحان بار بار اپنا سر اٹھاتا ہے۔ یہ مہذب آزاد خیال لوگوں کے ذہنوں میں بے چینی کی وجہ بنتا ہے، جو ایک جانب تو کسی کو ظلم اور تکلیف کا نشانہ بنتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے، اور دوسری جانب مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور نسبتیت یعنی ریلیٹیوزم کے ماننے والوں کے ہاتھوں کی جانے والی تربیت سے مجبور ہیں، جو انہیں دوسری تہذیبوں کی عزت کرنا اور خود سے کمتر نہ سمجھنا سکھاتی ہے۔ بے شک خواتین کا ختنہ وحشت انگیز تکلیف پہنچاتا ہے، عورتوں میں جنسی لطف کو ختم کر دیتا ہے، یقیناً اس کا پوشیدہ مقصد یہی ہوگا، اور تہذیب یافتہ آزاد خیال ذہن کا آدھا حصہ اس روایت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن دوسرا آدھا نسلی ثقافتوں کی عزت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر اپنی لڑکیوں کے اعضاء مسخ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل مدعا یہ ہے کہ ان کی لڑکیاں در حقیقت ان کی بیٹیوں کی اپنی لڑکیاں ہیں۔ بائیں ہمہ ان کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر لڑکیاں خود ہی ختنے کی خواہش کا اظہار کر دیں تو اس کا جواب دینا مزید مشکل ہے۔ لیکن کیا عہد بلوغت میں تمام تر حقائق معلوم ہو جانے کے بعد کہیں وہ یہ خواہش کر سکتی ہے کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا؟ ہمفری یہ دلیل دیتا ہے کہ کوئی بھی بالغ عورت جو بچپن میں ختنہ نہ کروا سکی ہو کبھی رضاکارانہ یہ جراحی کروانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتی۔ نوٹ: اب یہ برطانیہ میں ایک باقاعدہ عمل بن چکا ہے۔
سکولوں کے ایک انسپیکٹر نے مجھے لندن کی لڑکیوں کے بارے میں بتایا جنہیں 2006 میں بھی بریڈفورڈ میں ایک چچا کے پاس ختنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ سرکاری ادارے اس لیے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ کہیں ان پر برادری کی طرف سے نسلی امتیاز کا الزام عائد نہ ہو جائے۔ امیش لوگوں کے اپنے بچوں کی اپنے طریقے سے پرورش کرنے کے حق پر بحث کرنے کے بعد ہمفرے اپنے غیظ و غضب کا رخ ہمارے معاشرے کے اس جوش و خروش کی طرف کرتا ہے جو ہم ثقافتی تنوع برقرار رکھنے کے حق میں دکھاتے ہیں۔ چلیے، تو شاید آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ آمیش یا حاسدین یہودیوں کی ایک شاخ یا خانہ بدوش کے بچوں کی ان کے والدین کے ہاتھوں پرورش ان کے لیے کسی قدر مشکلات پیدا کرتی ہے، لیکن کم از کم اس کے نتیجے میں یہ دلچسپ ثقافتی روایتیں برقرار تو رہتی ہیں۔ اگر یہ روایتیں کھو گئیں تو کیا ہماری ساری انسانی تہذیب افلاس کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ یہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ثقافتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی جان کی قربانی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے، یہ وہ قیمت ہے جو ہمیں بحیثیت معاشرہ چکانی ہی پڑتی ہے۔ ماں سوائے اس کے، اور میں آپ کو یہ یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قیمت ہم نہیں چکاتے، وہ چکاتے ہیں۔ جب 1972 میں امریکی عدالت عظمیٰ نے وسکانسن بنام یوڈر کے مقدمے میں جو والدین کے اپنے بچوں کو مذہبی وجوہات کی بنا پر اسکول سے اٹھا لینے کے حق کے بارے میں تھا، اپنا فیصلہ سنایا تو یہ مسئلہ عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آمش لوگ امریکہ کے مختلف علاقوں میں احاطہ بند برادریوں میں رہتے ہیں، زیادہ تر جرمن زبان کی ایک قدیم بولی پینسلوینیا ڈچ میں بات کرتے ہیں اور بجلی، تیل سے چلنے والے انجن، زپر اور جدید زندگی کی زیادہ تر آسائشوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں 17ویں صدی کے اس دلکش مظاہرے میں ایک جاذبیت ہے۔ کیا اسے انسانی زندگی کے تنوع کی افزودگی کی خاطر تحفظ فراہم کرنا غلط ہے؟ اور اس طرز زندگی کو تحفظ فراہم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آمیش لوگوں کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے انداز سے کر سکیں اور انہیں جدیدیت کے فاسد اثرات سے دور رکھیں۔ لیکن یقیناً ہم یہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ان بچوں کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے؟ 1972 میں جب وسکانسن میں رہنے والے کچھ آمیش والدین نے اپنے بچوں کو ہائی اسکول سے ہٹا لیا تو مسئلہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک خاص عمر کے بعد تعلیم آمیش اقدار کے خلاف ہے، اور خاص طور سے سائنسی تعلیم۔ وسکانسن کی ریاست نے والدین کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ بچوں کو ان کے تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مختلف عدالتوں سے گزرتا ہوا یہ مقدمہ بالآخر عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، جس نے 6-1 کے تناسب سے والدین کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس وارن برگر کی تحریر کردہ اکثریتی رائے میں یہ الفاظ بھی شامل تھے، جیسے کہ نوشتے سے ظاہر ہے 16 سال کی عمر تک اسکول میں لازمی حاضری کی وجہ سے آمیش برادری اور ان کے مذہبی رسومات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہیں یا تو اپنا دین چھوڑ کر معاشرے کے عمومی دھارے میں شامل ہونا پڑے گا یا کسی دوسرے زیادہ روادار علاقے کی جانب نقل مکانی کرنی پڑے گی۔ جسٹس ولیم او ڈگلس کی اقلیتی رائے تھی کہ بچوں کی رائے پوچھی جانی چاہیے تھی۔ کیا وہ واقعی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی آمیش مذہب میں شامل رہنا چاہتے ہیں؟ نکولس ہمفرے شاید اس سے بھی آگے بڑھ جاتا۔ اگر بچوں سے پوچھ بھی لیا جاتا اور وہ آمیش مذہب میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ متبادل مذہبی رویوں کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود بھی ان کے فیصلے آمیش مذہب کے حق میں ہی ہوتے؟ اس دعوے کے قرین قیاس ہونے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ باہری دنیا کے کچھ نوجوان رضاکارانہ طور پر آمیش مذہب میں شامل ہو جائیں؟ جسٹس ڈگلس نے بھی بات کو ایک دوسری سمت میں آگے بڑھایا۔ اسے کوئی وجہ نظر نہیں آئی یہ فیصلہ کرتے وقت کہ والدین کو کس حد تک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کو ادھورا رکوا سکیں۔ جج صاحبان کو والدین کے مذہبی خیالات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر مذہب استثناء کی وجہ بن سکتا ہے تو کیا غیر مذہبی عقائد کو بھی یہ حق حاصل ہو سکتا ہے؟ عدالت عظمیٰ کی اکثریت نے راہبانہ درگاہوں کی مثبت اقدار کا ذکر کیا جن کی موجودگی سے معاشرہ زرخیز ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ہمفرے نے نشاندہی کی، ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے۔ راہب آزادانہ اور رضاکارانہ رہبانیت کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ آمش بچوں نے آمش مذہب رضاکارانہ طور پر نہیں چنا تھا، وہ اس میں پیدا ہوئے تھے
لہٰذا ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ کسی کو، بالخصوص بچوں کو، تنوع کی سولی پر اور مذہبی رسومات کے تحفظ کی خاطر قربان کر دینے کے درپردہ دم بخود کر دینے والا ایک متکبرانہ اور غیر انسانی جذبہ کار فرما ہے۔ ہم اپنی گاڑیوں، کمپیوٹر اور ویکسین اور اینٹی بایوٹک ادویات کے ساتھ خوش رہیں گے، لیکن تم عجیب و غریب قسم کے لوگ اپنی پرانی طرز کی ٹوپیوں اور پجاموں، گھوڑا گاڑیوں، غیر مانوس لہجے اور گھر کے باہر بنے بیت الخلاء کے ساتھ ہماری زندگیوں کو زرخیز کرتے ہو۔ بے شک تمہیں اپنے بچوں کو 17ویں صدی کے منجدھار میں قید کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، ورنہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ انسانی تہذیب کے حیران کن تنوع کا ایک اہم حصہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ میرے اندر کا ایک چھوٹا سا حصہ اس منطق کے وزن کو سمجھ رہا ہے، لیکن میرے بقیہ وجود پر اس خیال سے کپ کپی طاری ہو رہی ہے۔ ایک تعلیمی رسوائی، یعنی an educational scandal۔ میرے ملک کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو جب رکن ایوان جینی ٹونگ نے دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز میں انگلستان کے شمال مشرق میں واقع ایک ایسے سکول کو حکومتی امداد دینے کے بارے میں سوال پوچھا جو لغوی انجیلی نظریہ تخلیق کی تعلیم دیتا ہے، تو وزیر اعظم نے تنوع کی منطق کا سہارا لیا۔ اس نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر اس مسئلے پر ہمارے خدشات تنوع سے بھرپور ایک تعلیمی نظام فراہم کرنے کی ہماری کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مذکورہ اسکول گیٹ ہیڈ میں واقع ایمانویل کالج ان شہری اکادمیوں میں سے ایک ہے جو بلیئر حکومت نے بڑے فخر سے شروع کروائی تھی۔ امیر کبیر محسنین سے درخواست کی جاتی ہے کہ کوئی حقیر رقم چندے میں دے دیں۔ ایمانویل کے سلسلے میں یہ رقم 2 ملین پاؤنڈ ہے، جو اس سے کہیں زیادہ حکومتی امداد خریدنے کے کام آتی ہے۔ اسکول کے لیے 20 ملین پاؤنڈ اور اخراجات و تنخواہیں وغیرہ، اور اسکول کی اقدار اسکول کے بیشتر گورنروں کی تقرری، طالب علموں کے انتخاب اور دیگر امور پر سرپرست کی مکمل اجارہ داری کو بھی ممکن بناتی ہے۔ ایمانویل کالج کا 10% سرپرست پیٹر وارڈی ہے، جو گاڑیوں کا ایک کامیاب بیوپاری ہے اور جس کی ایک قابل تعریف خواہش ہے کہ آج کے بچوں کو وہ تعلیم مہیا کی جائے جو اسے میسر نہ ہو سکی، جبکہ ایک قدر کم قابل تعریف خواہش بچوں پر اپنے ذاتی مذہبی عقائد تھوپنے کی بھی ہے۔ ایچ ایل مینکن نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا: ہر تبلیغی کے دل کی اتھاہ گہرائی میں کہیں گاڑیوں کے ایک بیوپاری کا کھنڈر موجود ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وارڈی امریکہ سے متاثر چند بنیاد پرست معلموں کے ایک گروہ سے جا ملا ہے، جس کی قیادت ایمانویل کے ایک سابقہ پرنسپل نائجل میکویڈ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اب وارڈی اسکولوں کی پوری انجمن کا سربراہ بن چکا ہے۔ میکویڈ کی سائنسی علمیت کا اندازہ اس کے اس عقیدے سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا محض 10,000 سال پرانی ہے، یا اس اقتباس سے: یہ سوچنا کہ ہم ایک عظیم دھماکے کے بعد ہونے والے ارتقاء کا نتیجہ ہیں کہ کبھی ہم بندر ہوا کرتے تھے۔ جب آپ انسانی جسم کی پیچیدگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ وہ محض ایک کیمیاوی تغیر یا کیمیکل میوٹیشن ہے، یہ ان کی خود اعتمادی استوار کرنے میں مددگار نہیں ہو سکتا۔ کسی سائنسدان نے کبھی یہ تجویز نہیں کیا کہ بچے کیمیاوی تغیر ہیں۔ ایسے سیاق و سباق میں ان الفاظ کا استعمال بے معنی ہے، اور ہیکنی مشرقی لندن کے کرسچین لائف سٹی چرچ کے بشپ وین مالکم کے بیانات کے ہم پلہ ہے، جو گارڈین کی 18 اپریل 2005 کی اشاعت کے بقول ارتقاء کے سائنسی شواہدات کو متنازع قرار دیتا ہے۔ مالکم کو ان شواہد کی کتنی سمجھ ہے، اس کا اندازہ اس کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ہجریہ کے نوشتہ میں ارتقاء کے درمیانی مراحل کا ذکر غائب ہے۔ اگر ایک مینڈک بندر میں بدل گیا تھا تو کیا ہمارے پاس آج بہت سے میندر یعنی فرونکیز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ خیر، سائنس میکویڈ کا کوئی مضمون نہیں ہے، لہٰذا ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے سائنس کے سربراہ اسٹیفن لیفیلڈ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ 21 ستمبر 2001 کو لیفیلڈ نے ایمانویل کالج میں سائنس کی تعلیم ایک انجیلی زاویہ یا The Teaching of Science a Biblical Perspective کے عنوان سے ایک خطاب کیا۔ خطاب کا متن ایک عیسائی ویب سائٹ www.christian.org.uk پر بھی شائع کیا گیا۔
لیکن اب یہ مضمون وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے 18 مارچ 2002 کی ڈیلی ٹیلی گراف کی اشاعت میں اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسی دن یہ متن ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن کسی بھی چیز کو ورلڈ وائڈ ویب سے مکمل طور سے تلف کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ سرچ انجن کی برق رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پاس معلومات کے ذخیرے رکھتے ہیں اور یہ ذخائر لا محالہ اصل کے تلف ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے کہیں نہ کہیں محفوظ پڑے رہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اخبار کے مذہبی امور کے پہلے نامہ نگار ہوشیار برطانوی صحافی اینڈریو براؤن نے لیفیلڈ کا خطاب ڈھونڈ نکالا، اسے گوگل کے ذخیرے سے منتقل کر کے اپنی ویب سائٹ www.darwinwars.com/lunatic/liar/layfield.html پر شائع کر دیا، جہاں سے لیفیلڈ اسے تلف نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ براؤن نے لیفیلڈ کے خطاب کا پتہ جن الفاظ میں دیا ہے وہ از خود بھی مزاح کا موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن خطاب کا متن پڑھنے کے بعد ہماری ہنسی ماند پڑ جاتی ہے۔ اتفاق سے جب ایک مشتاق قاری نے ایمانویل کالج سے بذریعہ خط خطاب کو ویب سائٹ سے تلف کرنے کی وجہ جاننا چاہی تو اسے برجستہ یہ جواب ملا۔ اینڈریو براؤن نے اسے بھی شائع کر دیا۔ ایمانویل کالج تخلیق کے موضوع پر جاری ایک بحث کا محور بنا ہوا ہے۔ ایمانویل کالج کو اخبارات سے ان گنت فون کال آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے پرنسپل اور ڈائریکٹر صاحبان کا بہت وقت ضائع ہوا ہے۔ ان حضرات کے پاس اور بھی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ ان پر سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ہم نے فی الوقت اسٹیفن لیفیلڈ کے خطاب کی نقل کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ سکول کے افسران واقعی اتنے مصروف رہے ہوں کہ وہ نظریہ تخلیق کی تعلیم دینے کے بارے میں صحافیوں کو اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت نہ دے پائے ہوں۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ویب سائٹ سے ایک ایسے خطاب کا متن تلف کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ایسی ہی وضاحت دے سکتا تھا اور جس سے صحافیوں کے سوالات کی تشفی کی جا سکتی تھی تاکہ ان افسران کا قیمتی وقت بچایا جا سکے؟ نہیں، انہوں نے اپنے سائنس کے سربراہ کا خطاب اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اس میں چھپا دینے لائق مواد موجود ہے۔ مذکورہ خطاب درج ذیل پیراگراف سے شروع ہوتا ہے۔ ہم یہاں آغاز میں ہی یہ بیان صادر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس خیال کی مخالفت کرتے ہیں جسے 17ویں صدی میں فرانسس بیکن نے شاید نادانستہ طور پر مقبولیت سے نواز دیا کہ 2 کتابیں موجود ہیں، یعنی کتاب قدرت اور مقدس صحائف، جنہیں حقیقت کی تلاش میں جداگانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہم اس تجویز پر ڈٹے کھڑے ہیں کہ خدا نے مقدس صحیفے کے صفحات میں پر اعتماد اور خطا سے پاک کلام پیش کیا ہے۔ یہ دعویٰ بظاہر کتنا بھی کمزور، دقیانوسی یا سادہ نظر آئے، خاص طور پر اس لادین ٹی وی کے نشے میں دھت جدید تہذیب کو، ہمیں یقین ہے کہ یہی وہ حتی الامکان مضبوط بنیاد ہے جس پر مزید تعمیر کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بدستور اپنی چٹکی لینی پڑتی ہے۔ آپ خواب نہیں دیکھ رہے۔ یہ الاباما میں خیمے میں بیٹھا کوئی تبلیغی نہیں، بلکہ ایک ایسے اسکول میں سائنس کا سربراہ ہے جسے برطانوی حکومت کی مالی سرپرستی حاصل ہے اور جس پر ٹونی بلیئر کو فخر ہے۔ بلیئر ایک عبادت گزار عیسائی ہے اور 2004 میں اس نے ایک وارڈی اسکول کی افتتاحی تقریب میں بھی حصہ لیا تھا۔ تنوع ایک فضیلت ہوگی، لیکن یہ تو تنوع کے پاگل پن کی حد ہے۔ لیفیلڈ سائنس اور صحیفے کے تقابل کی ایک فہرست پیش کرتا ہے اور جہاں بھی دونوں میں اختلاف پایا جائے وہاں صحیفے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ارضیات کا مضمون اب قومی نصاب کا حصہ بن چکا ہے، لیفیلڈ کہتا ہے کہ جو لوگ نصاب کے اس حصے کی تعلیم دینے پر مامور ہوں ان کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیلاب کی ارضیات کے موضوع پر لکھی گئی وٹ کومب اور مورس کی تحقیق کا مطالعہ کریں۔ جی ہاں، سیلاب کی ارضیات سے وہی مراد ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم کشتی نوح کی بات کر رہے ہیں، کشتی نوح۔ جبکہ بچے یہ حیران کن حقیقت کے بارے میں بھی سیکھ سکتے تھے کہ بر اعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ کبھی ایک دوسرے سے جڑے تھے اور اس رفتار سے دور ہو رہے ہیں جس طرح آپ کا ناخن بڑھتا ہے۔ ذیل میں لیفیلڈ شعبہ سائنس کا سربراہ نوح کے سیلاب کے حوالے سے ان مظاہر کو حالیہ اور پر رفتار واقعات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جنہیں حقیقی ارضیاتی شواہد کے مطابق ظہور پذیر ہونے میں کروڑہا سال لگ گئے۔ ہمیں اپنے ارضی طبعیاتی نمونے میں ایک عالمگیر سیلاب کی تاریخی حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، جیسے پیدائش یعنی جینیسس 6.10 میں بیان کیا گیا ہے۔
اگر انجیل کا بیانیہ محفوظ ہے اور فہرست یافتہ شجرہ نسب مثال کے طور پر پیدائش 5:1، تواریخ 1، متی 1 اور لوکا 3 بالعموم مکمل ہیں، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ عالمی آفت حال ہی میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اس کے اثرات ہر جگہ بکثرت عیاں ہیں۔ مرکزی ثبوت و شواہد حجریہ سے بھری رسوبی چٹانوں یعنی سیڈیمنٹری راکس، ہائیڈرو کاربن ایندھن، کوئلہ، تیل اور گیس، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسانی آبادی کے مختلف گروہوں میں ایک عظیم سیلاب کی داستان کے رائج ہونے میں ملتے ہیں۔ ایک کشتی میں نمائندہ جانوروں کو پانی کے اتر جانے تک کامیابی کے ساتھ 1 سال تک رکھنے کی عمل پذیری کے بارے میں جان ووڈ موراپ اور دیگر لوگوں کی تحقیق مطالعے کے لیے میسر ہے۔ ایک طرز سے یہ نائجل مکویڈ یا بشپ وین مالکم جیسے جہلا کی بکواس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ لیفیلڈ نے سائنس کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ حیران کر دینے والا ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا، ہمیں کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں عیسائیوں کے پاس ٹھوس وجوہات موجود ہیں، جن کی بنا پر وہ قدیم اور جدید صحائف کو قابل اعتماد رہنما مانتے ہیں۔ یہ محض مذہبی دستاویزات نہیں ہیں، یہ ہمیں زمین کی تاریخ کا ایک درست حساب فراہم کرتی ہیں، جسے فراموش کر کے ہم اپنے ہی نقصان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ اشارے کہ صحائف ارضیاتی تاریخ کا حقیقی حساب فراہم کرتے ہیں، کسی بھی ذی وقار عالم دین کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ میں نے اپنے دوست آکسفورڈ کے پادری اعظم رچرڈ ہیرس کے ساتھ مل کر ٹونی بلیئر کو ایک خط لکھا، جس پر ہم نے 8 پادری اعظم اور 9 سائنسدانوں کے بھی دستخط لیے۔ 9 سائنسدانوں میں رائل سوسائٹی کے صدر جو پہلے ٹونی بلیئر کے مشیر تھے، سوسائٹی کے حیاتیات اور طبیعیات کے سیکرٹری، قدرتی تاریخ کے عجائب گھر یعنی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ڈائریکٹر سر ڈیوڈ ایٹنبرو، جو شاید انگلستان میں سب سے محترم ہستی ہیں، شامل تھے۔ پادریوں میں ایک رومن کیتھولک اور 7 اینگلیکن شامل تھے۔ برطانیہ کے سب مایہ ناز مذہبی قائدین کو وزیر اعظم کے دفتر سے بے دلی سے لکھا ہوا ناکافی سا ایک جواب موصول ہوا، جس میں اسکول کے اچھے امتحانی نتائج اور اسکولوں کے معائنہ کے سرکاری ادارے آفسٹیڈ کی اسکول کے حق میں اچھی رپورٹ کا ذکر کیا گیا تھا۔ بظاہر بلیئر صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آفسٹیڈ کے افسران ایک ایسے اسکول کو اعلیٰ رپورٹ دے رہے ہیں جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات اس وقت وجود میں آئی جبکہ حقیقت میں کتے کو بھی سدھایا جا چکا تھا، تو شاید ادارے کے اپنے معیار میں بھی کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ سرزد ہو گئی تھی۔ اسٹیفن لیفیلڈ کے خطاب کا سب سے تکلیف دہ حصہ شاید اس کا اختتامی حصہ کیا کیا جا سکتا ہے ہوگا، جہاں وہ ان حربوں کے بارے میں بات کرتا ہے جسے اساتذہ سائنس کی جماعت میں بنیاد پرست عیسائیت کو مسلط کرنے کے غرض سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سائنس کے اساتذہ کو ترغیب دیتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر جہاں کسی کتاب، امتحانی سوال یا کسی مہمان کی گفتگو میں ارتقائی قدیم ارضی نمونے ملین یا بلین سال کا استعمال کیا جائے، وہاں بڑے احترام سے اس بیان کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے۔ جس قدر ممکن ہو ہمیں ان معلومات کی متبادل اور بہتر انجیلی وضاحت مہیا کرنی چاہیے۔ آگے چل کر ہم حیاتیات، طبیعیات اور کیمیا سے مثالیں دے کر اس بات کو واضح کر دیں گے۔ لیفیلڈ کا بقیہ خطاب کسی تشہیری کتابچے یعنی پروپیگنڈا مینیول سے کم نہیں، اور حیاتیات، طبیعیات اور کیمیا کے اساتذہ کے لیے ایک نادر وسیلہ ہے جو قومی نصاب کی حدود کے تھوڑا ذرا اندر رہتے ہوئے شواہد کی بنیاد پر دی جانے والی سائنسی تعلیم کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ انجیل کے صحیفے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 15 اپریل 2006 کو بی بی سی کے منجھے ہوئے نامہ نگار جیمز ناٹی نے سر پیٹر وارڈی کا ریڈیو انٹرویو کیا۔ انٹرویو کا موضوع رشوت کے الزامات کے سلسلے میں جاری پولیس کی تفتیش تھا، جس سے وارڈی منکر تھا کہ بلیئر حکومت نے امیر لوگوں کی سٹی اکیڈمی اسکیم میں حصہ لینے کی طرف راغب کرنے کے لیے نوابی کے رتبے یعنی نائٹ ہوڈز اینڈ پیئریجز سے نوازنے کے وعدے کیے تھے۔ ناٹی نے وارڈی سے نظریہ تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا، اور وارڈی نے الزام سے صریحاً انکار کر دیا کہ ایمانوئل کالج اپنے طالب علموں کو جواں ارض تخلیق یعنی ینگ ارتھ کریشنزم کے نظریے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایمانوئل کالج کے ایک سابقہ طالب علم پیٹر فرینچ نے اتنے ہی صریحاً انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ
ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا 6000 سال پرانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہنا کہ لندن نیو یارک سے 6.7 گز کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کون سچ بول رہا ہے معلوم نہیں، لیکن لیفیلڈ کا خطاب اس کی سائنس پڑھانے کی حکمت عملی کے بارے میں سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ کیا وارڈی نے کبھی لیفیلڈ کا واضح منشور نہیں پڑھا؟ کیا وہ واقعی نہیں جانتا کہ اس کا سائنس کا سربراہ کیا گل کھلا رہا ہے؟ پیٹر وارڈی نے اپنی دولت پرانی گاڑیوں کے بیوپار میں بنائی تھی۔ آپ اس سے ایک گاڑی کیوں خریدیں گے؟ اور کیا آپ ٹونی بلیئر کی طرح اسے 10% قیمت پر ایک سکول کو بیچ دیں گے اور ساتھ میں اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں گے؟ چلیے بلیئر کے لیے تھوڑی دریا دلی دکھا دیتے ہیں کہ اس نے واقعی لیفیلڈ کا خطاب نہیں پڑھا تھا۔ شاید یہ امید کرنا بھی زیادتی ہوگی کہ اب اس کی توجہ اس خطاب کی طرف ہو سکے گی۔ ہیڈ ماسٹر میکویڈ نے اسکول کی وسیع النظری کا دفاع کرنے کی کوشش کی، جو مربیانہ خوش فہمی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ میں آپ کو یہاں کے ماحول کے بارے میں بتانے کے لیے چھٹی فارم 12ویں جماعت کے برابر میں فلسفے کے موضوع پر دیے گئے خطاب کی مثال دے سکتا ہوں۔ شکیل جماعت میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا قرآن سچا اور صحیح ہے، اور اس طرف بیٹھی کلیئر بولی نہیں، انجیل سچی ہے۔ لہٰذا ہم نے ان کی مماثلت کی بات کی اور یہ بھی دریافت کیا کہ وہ کہاں کہاں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، اور ہم سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں درست نہیں ہو سکتی۔ بالآخر میں نے کہا معاف کرنا شکیل، لیکن تم ہی غلط ہو، اور اس نے کہا معاف کیجیے گا میکویڈ صاحب، لیکن آپ غلط ہیں، قرآن سچا ہے۔ پھر سب دوپہر کے کھانے کے لیے چلے گئے اور وہاں بحث جاری رہی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کو معلوم ہو کہ ان کے ایمان کی وجہ کیا ہے اور وہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں۔ کیا دلاویز منظر ہے! شکیل اور کلیئر اپنے مدعے پر بحث کرتے ہوئے اور اپنے غیر متفق عقائد کا دفاع کرتے ہوئے ایک ساتھ دوپہر کے کھانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن کیا یہ منظر واقعی اتنا دلاویز تھا؟ در حقیقت میکویڈ نے جو تصویر پیش کی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے کیا؟ شکیل اور کلیئر نے اپنی بحث کی بنیاد آخر کن دلائل پر رکھی تھی؟ دونوں فریقین نے اپنی زوردار اور تعمیری بحث میں کن شواہد کا استعمال کیا؟ کلیئر اور شکیل نے محض اپنی اپنی کتاب کی برتری پر اصرار کرنے کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کیا۔ بظاہر انہوں نے اتنا ہی کہا، اور در حقیقت آپ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ سچ صحیفوں سے ملتا ہے، شواہد سے نہیں۔ کلیئر، شکیل اور ان کے معاصرین تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، ان کا سکول انہیں مایوس کر رہا تھا، اور ان کے سکول کا پرنسپل ان کا جنسی نہیں لیکن دماغی استحصال ضرور کر رہا تھا۔ بیداری شعور ایک بار پھر، consciousness raising once again۔ اور اب ایک اور دلاویز منظر۔ ایک بار کرسمس کے دنوں میں میرا روزانہ کا اخبار انڈیپینڈنٹ تہوار سے منسلک تصاویر تلاش کر رہا تھا، اور اسے ایک سکول کے میلاد مسیح کے ڈرامے یعنی نیٹیوٹی پلے میں دل کو گرما دینے والا عالمگیر نوعیت کا یہ منظر مل گیا، جسے اخبار نے فخری یا شہ سرخی میں لکھا تھا۔ 3 دانہ آدمیوں کے کردار نبھانے کے لیے شدبریت ایک سکھ، مشرف ایک مسلمان اور عادل ایک عیسائی کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ سب 4 سال کی عمر کے تھے۔ دلاویز، دل کو گرما دینے والا، نہ اول نہ دوئم، کلیتاً یہ بےہودگی ہے۔ صحیح دماغ والا ایسا کون شخص ہوگا جو 4 سالہ بچوں پر ان کے والدین کی سنساری اور الہیاتی رائے مسلط کرنا پسند کرے گا؟ میری بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی ہی متبادل تصویر کا تصور کیجیے اور شہ سرخی کو یوں بدل دیجیے۔ شدبریت ایک کینیزین، مشرف ایک مانیٹرسٹ اور عادل ایک مارکسسٹ، عمر 4 سال۔ کیا یہ تصویر طے شامیز احتجاجی خطوط کی وجہ نہیں بنے گی؟ یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ اس کے باوجود مذہب کے عجیب و غریب استحقاق کی بدولت کسی نے تصویر کی اشاعت پر آواز تک نہیں نکالی، اور نہ ہی کسی ایسے موقع پر پہلے کبھی نکالی گئی ہے۔ ذرا اس شور شرابے کا تصور کیجئے اگر شہ سرخی میں یہ لکھا ہوتا شدبریت ایک دہریہ، مشرف ایک ملحد اور عادل ایک لادین انسان دوست، عمر 4 سال۔ کیا ان بچوں کے والدین کے خلاف تفتیش نہ شروع ہو جاتی کہ آیا وہ بچوں کی تربیت کے قابل ہیں بھی یا نہیں؟
برطانیہ میں جہاں مذہب اور ریاست کے درمیان کوئی آئینی دیوار نہیں ہے، دہریے والدین رخنہ پیدا کیے بغیر اپنے بچوں کو اس مذہب کی تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں جو ان کے معاشرے میں دی جا رہی ہو۔ دی برائٹس ڈاٹ نیٹ ایک امریکی مہم جس کا مقصد دہریوں کی ایک نئی پہچان استوار کرنا ہے، جیسے کسی زمانے میں ہم جنس پرستوں نے اپنے لیے گیز کی پہچان بنائی تھی، اس نے بچوں کی شمولیت سے منسلک اصول وضع کرنے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے۔ برائٹ بننے کا فیصلہ خود بچے کا ہونا چاہیے۔ کوئی بچہ جسے بتایا گیا ہو کہ وہ برائٹ ہو سکتا ہے یا اسے برائٹ ہونا پڑے گا، برائٹ نہیں بن سکتا۔ کیا آپ کسی گرجے یا مسجد کا تصور بھی کر سکتے ہیں جو اس قسم کا خود سے انکار کرنے والا قانون بنائے؟ لیکن کیا انہیں اسی پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے؟ ازراہ تبصرہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے بھی برائٹس میں شمولیت اختیار کی ہے، کسی حد تک اس حقیقی تجسس کی وجہ سے کہ کیا ایسے لفظ کو تہذیبی نسبہ کے طور پر لسانیات میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں جانتا تو نہیں، لیکن یہ جاننے کی خواہش ضرور ہے کہ کیا لفظ گے بھی دانستاً داخل زبان کر لیا گیا تھا یا حادثاتی طور پر شامل ہو گیا تھا۔ آغاز میں کچھ دہریوں نے بھی مغرور کہلائے جانے کے ڈر سے برائٹس کی مہم کی کھلم کھلا مذمت کی، جس کی وجہ سے مہم لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اس کے برعکس ہم جنسوں کی مہم گے پرائیڈ جھوٹی شرمساری کا شکار نہیں ہوئی اور کامیاب رہی۔ ایک گزشتہ باب میں نے شعور کی بیداری کے بارے میں سیر حاصل بات کی تھی، جہاں میں نے آزادی نسواں کی علم بردار خواتین کو نیک نیت لوگ کی بجائے مروجہ اصطلاح نیک نیت مرد کے استعمال پر شرمندہ کرنے کی کامیاب کوشش کا ذکر کیا۔ یہاں میں آپ کے شعور کو ایک اور انداز سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں جب کسی بچے پر کسی خاص مذہب سے منسلک ہونے کا ٹھپا لگا دیا جائے تو ہم سب کو اسی طرح شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ بچے کائنات، زندگی اور اخلاقیات کی شروعات کے بارے میں رائے رکھنے کے لیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ عیسائی بچہ یا مسلمان بچہ کی اصطلاح تک کے استعمال پر آپ کو ایسی تکلیف اور کوفت ہونی چاہیے جیسے اسکول میں بورڈ پر ناخن رگڑتے ہوئے ہوتی ہے۔ امریکی ریڈیو چینل KPFT-FM پر نشر ہونے والے آئرش زبان کے ریڈیو پروگرام ایئرز کی 3 ستمبر 2001 کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ شمالی بیلفاسٹ کی آرڈوین روڈ پر واقع ہولی کراس گرلز پرائمری اسکول کی طالبات کو اسکول میں داخل ہوتے وقت برطانیہ کے وفاداروں کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے رائل السٹر کانسٹیبلری اور برطانوی فوج کے سپاہیوں کی مدد طلب کی گئی۔ احتجاج کرنے والوں کے درمیان سے بچیوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے خصوصی جنگلے کھڑے کیے گئے۔ احتجاج کرنے والے ان بچیوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور فرقہ پرستانہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ جب بچیاں اور ان کے والدین اسکول کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے تو احتجاجیوں نے ان پر بوتلیں اور پتھر بھی برسائے۔ فطری بات ہے کہ کوئی بھی نفیس انسان ان بدقسمت بچیوں کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اس طرح سے عیسائی بچیاں کہلائے جانے پر بھی ایسے ہی پریشانی محسوس کریں۔ باب نمبر 1 میں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ آئرلینڈ میں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹسٹنٹ کو وفادار یا لوئلسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ کیتھولک کو قوم پرست یا نیشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بچوں پر بے دھڑک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے ٹھپے لگا دینے والے بالغ لوگ تقریب کار یا جلوس پر یہی مذہبی ٹھپے لگانے سے کترا جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بشمول غیر مذہبی حصے کے اس احمقانہ خیال کو تسلیم کرتا ہے کہ ننھے منھے بچوں کو ان کے والدین کا توسط سے مذہب کی تبلیغ کرنا احسن اور صحیح ہے، اور ان پر کیتھولک بچہ، پروٹسٹنٹ بچہ، مسلمان بچہ، یہودی بچہ وغیرہ جیسے مذہبی ٹھپے لگانا بھی جائز ہے، اگرچہ ان کے ہم پلہ ٹھپے جیسے کہ قدامت پسند بچے، آزاد خیال بچے، ریپبلکن بچے، ڈیموکریٹ بچے استعمال نہیں کیے جاتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں اپنے شعور کو بیدار کیجیے، اور جہاں بھی ایسی حرکت ہوتی دیکھیں آسمان سر پر اٹھا لیجیے۔ کوئی بھی بچہ عیسائی بچہ یا مسلمان بچہ نہیں ہوتا، بلکہ عیسائی والدین کا بچہ یا مسلمان والدین کا بچہ ہوتا ہے۔ ازراہ گفتگو ناموں کی یہ ترکیب خود بچوں کے شعور کی بیداری کے سلسلے میں خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔
جب کسی بچے کو یہ سکھایا گیا ہو کہ وہ مسلمان والدین کی اولاد ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کا بڑے ہونے پر انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ سکولوں میں مذاہب کے تقابل کی تعلیم کے حق میں اچھا خاصا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے اپنے شکوک بھی پہلی بار اس وقت پیدا ہوئے جب 9 برس کی عمر میں سکول نے نہیں میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا کہ جس عیسائی مذہب میں میری پرورش ہوئی تھی وہ بہت سے ایسے غیر مطابق مذہبی نظاموں میں سے ایک ہے۔ مذہبی عذر خواہ خود بھی اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خوف کا باعث ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اخبار میں میلاد مسیح کے ڈرامہ کی خبر شائع ہونے کے بعد مدیر کو کوئی ایک بھی خط موصول نہیں ہوا جس میں 4 سال کے بچوں پر مذہبی ٹھپے لگا دینے کے بارے میں شکایت کی گئی ہو۔ واحد منفی خط تحریک ہائے حقیقی تعلیم کیمپین فار ریئل ایجوکیشن سے موصول ہوا، جس کے نمائندے نک سٹین نے کہا کہ بین المذاہب تعلیم شدید حد تک خطرناک ہے کیونکہ آج کل بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تمام مذاہب اپنی قدر میں برابر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے مذہب کی کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ بالکل، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس نمائندے کو واقعی پریشان ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر اسی صاحب نے کہا کہ تمام عقائد کو درست تسلیم کرنا غلط ہے۔ ہر ایک کو، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو باقی سب عقائد سے افضل سمجھے، ورنہ عقیدہ رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ واقعی عقیدہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ کیسی صاف حماقت ہے۔ یہ عقائد آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتے، ورنہ اپنے عقیدے کو برتر سمجھنے کا کیا مطلب ہوا؟ لہٰذا ان میں سے اکثریت دوسروں سے برتر نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو مختلف عقیدوں کے بارے میں سیکھنے دیں، انہیں ان عقائد کی آپسی غیر ہم آہنگی کا مطالعہ کرنے دیں اور انہیں اس غیر ہم آہنگی کے نتائج کے بارے میں اپنے فیصلے کرنے دیں۔ اور جہاں تک اس عقیدے کی صحت کا سوال ہے تو یہ ان بچوں پر چھوڑ دیں کہ وہ جب صحیح عمر کے ہوں تو خود ہی فیصلہ کر لیں۔ مذہبی تعلیم کی ادبی تہذیب کے لیے خدمات۔ Religious education as part of literary culture۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اپنے وقت کے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں حالیہ دہائیوں کے لوگوں کی کمزور مذہبی معلومات سے بہت مایوس ہوں۔ یا شاید مسئلہ دہائیوں سے منسلک نہیں ہے۔ 1954 میں رابرٹ ہونڈ کی متفکرانہ کتاب خدا کیوں کر قائم ہیں یا Why do Gods Persist کے مطابق امریکہ میں گیلپ کی منعقدہ ایک رائے شماری میں یہ باتیں پتہ چلیں۔ 3/4 کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ صحیفہ قدیم کے ایک بھی نبی کا نام نہیں بتا پائے۔ 2/3 سے زائد لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پہاڑی پر واعظ یعنی سرمن آن دا ماؤنٹ کس نے دیا تھا۔ ایک واضح اکثریت کا خیال تھا کہ موسیٰ عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یہ ریاست ہائے متحدہ کا حال تھا جو ترقی یافتہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی معاشرہ ہے۔ سن 1611 کی کنگ جیمز بائبل کی مستند اشاعت میں ایسے قطعات موجود ہیں جو اپنے آپ میں انگریزی ادب کے شاہکار ہیں، مثلاً گیتوں کے گیت یعنی سانگ آف سانگز اور شاندار عہد نامہ عتیق یا اکلیزیاسٹس، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اصلی عبرانی میں بھی بہت عمدہ لگتا ہے۔ لیکن سب سے اہم وجہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل کو ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ یہ کتاب ہماری ادبی تہذیب کی ایک اہم ماخذ ہے، اور یہی منطق یونانی اور رومی خداؤں کے دیو مالائی قصے کہانیوں پر بھی صادق آتی ہے، اور ہم ان پر ایمان لائے بغیر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ذیل میں انجیل سے ماخوذ یا اس سے متاثر چند فقرے اور جملے درج ہیں جو ادبی اور روزمرہ کی انگریزی میں پائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ شاعری سے لے کر گھسی پٹی کہاوت تک، ضرب المثل سے لے کر عام گپ شپ تک ہر ایک کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً Be fruitful and multiply, East of Eden, Adam's rib, Am I my brother's keeper? The mark of Cain, As old as Methuselah, A mess of pottage, Sold his birthright, Jacob's ladder, Coat of many colors, Amid the alien corn, Eyeless in Gaza, The fat of the land, The fatted calf, Stranger in a strange land, Burning bush,
a land flowing with milk and honey. Let my people go. Flesh pots, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Be sure your sin will find you out. The apple of his eye, the stars in their courses, butter in a lordly dish, the hosts of Midian, Shibboleth. Out of the strong came forth sweetness. He smote them hip and thigh. Philistine, a man after his own heart, like David and Jonathan, passing the love of women. How are the mighty fallen? Ulam, man of Belial, Jezebel, queen of Sheba, wisdom of Solomon. The half was not told me, girded up his loins, drew a bow at a venture. Job's comforters, the patience of Job. I am escaped with the skin of my teeth. The price of wisdom is above rubies. Leviathan, go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Spare the rod and spoil the child. A word in season. Vanity of vanities. To everything there is a season, and a time to every purpose. The race is not to the swift, nor the battle to the strong. Of making many books there is no end. I am the rose of Sharon, a garden enclosed, the little foxes. Many waters cannot quench love. Beat their swords into plowshares. Grind the faces of the poor. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Set thine house in order. A voice crying in the wilderness. No peace for the wicked. See eye to eye, cut off out of the land of the living. Balm in Gilead. Can the leopard change his spots? The parting of the ways. A Daniel in the lion's den. They have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Sodom and Gomorrah. Man shall not live by bread alone. Get thee behind me, Satan, the salt of the earth. Hide your light under a bushel. Turn the other cheek. Go the extra mile. Moth and rust doth corrupt. Cast your pearls before swine, wolf in sheep's clothing, weeping and gnashing of teeth, Gadarene swine, new wine in old bottles. Shake off the dust of your feet. He that is not with me is against me. Judgment of Solomon. Fell upon stony ground. A prophet is not without honor, save in his own country. The crumbs from the table. Sign of the times. Den of thieves. Pharisee. Whited sepulchre. Wars and rumors of wars. Good and faithful servant. Separate the sheep from the goats. I wash my hands of it. The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Suffer the little children. The widow's mite. Physician, heal thyself. Good Samaritan. Pass by on the other side. Grapes of wrath. Lost sheep. Prodigal son. A great gulf fixed. Whose shoe latchet I am not worthy to unloose. Cast the first stone. Jesus wept. Greater love hath no man than this. Doubting Thomas. Road to Damascus. A law unto himself. Through a glass darkly. Death, where is thy sting? A thorn in the flesh. Fallen from grace. Filthy lucre. The root of all evil. Fight the good fight. All flesh is as grass, the weaker vessel.
I am Alpha and Omega, Armageddon, De Profundis, Quo Vadis, Rain on the just and on the unjust. हमने इन अल्फाज और फ़िक्रों का तर्जमा इसलिए नहीं किया क्योंकि लुग़वी तर्जमा उनकी अहमियत और मर्तबे को बयान नहीं कर सकता। उनमें से हर एक मुहावरा, ज़रबुल मिसल और फ़िक्रा किंग जेम्स बाइबल की मुस्तनद इशात से ही लिया गया है। यकीनन इंजील से नावाकिफ़ होने की वजह से हम अंग्रेज़ी अदब को समझने से कासिर रहेंगे, और सिर्फ संजीदा अदब ही नहीं, लॉर्ड जस्टिस बाउन की ये दर्ज ज़ैल नज़म बहुत ही पुरलुत्फ़ और इख्तरा पसंदाना है। The rain it raineth on the just, and also on the unjust fella, but chiefly on the just, because the unjust hath the just umbrella. यानी बारिश इंसाफ पसंद पर बरसती है और इंसाफ के दुश्मन पर भी, लेकिन ज़्यादातर इंसाफ पसंद पर ही, क्योंकि इंसाफ के दुश्मन के पास इंसाफ पसंद की छतरी होती है। लेकिन अगर आप मती 5.45 के सयाक़ व सबाक़ से नाआशना हूँ तो इस नज़म का लुत्फ़ अधूरा रह जाता है, और वो सूरज को तलू करवाता है भले पर भी और बुरे पर भी, और बारिश बरसाता है इंसाफ पसंद पर भी और इंसाफ दुश्मन पर भी। और अगर आप बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यानी जॉन द बैप्टिस्ट के अंजाम से नावाकिफ़ हैं तो आप माई फेयर लेडी के मरकज़ी किरदार एलिज़ा डूलिटल के तख़य्युल का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। Thanks a lot, King, says I in a manner well bred, but all I want is Henry Higgins id. शुक्रिया बादशाह सलामत, मैं कहती हूँ बड़ी शाइस्तगी से, लेकिन मुझे तो सिर्फ हेनरी हिगिंस का सर चाहिए। मेरे ख्याल में पीजी वुडहाउस अंग्रेज़ी अदब में हल्के फुल्के मज़ाक का सबसे बड़ा मुसन्निफ़ है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंजील से इक़्तबास की गई मेरी फ़हरिस्त के आधे से ज़्यादा फ़िक्रे उसकी कहानियों में देखे जा सकते हैं। शायद गूगल उन सब को नहीं ढूंढ पाएगा। वो खाला और काहिल नामी अफसाने के नाम की कहावतों 6.6 से मंसूब करने में नाकाम रहेगी। वुडहाउस का मजमूआ इंजील के इक़्तबासात से भरा पड़ा है, जो ना तो मेरी फ़हरिस्त में है और ना ही अंग्रेज़ी ज़बान की कहावतों और ज़रबुल मिसल में मौजूद हैं। सारी रात शराब नोशी के बाद अगली सुबह जागने की तकलीफ़ का बयान बर्टी वोस्टर की ज़बानी सुनिए। मुझे ख्वाब आ रहे थे कैसे कोई खबीस मेरी खोपड़ी में मेखें रासिख कर रहा है। कोई आम मेखें नहीं, बल्कि वैसी जैसी हेबर की बीवी याइल ने इस्तेमाल की थी, लाल दहकती हुई। बर्टी अपनी एक तालीमी कामयाबी के बारे में बहुत फ़ख्र महसूस करता था कि उसने एक बार सहीफ़े की मालूमात के सिलसिले में इनाम जीता था। जो बात मज़ाहिया अदब के बारे में सच है, वो संजीदा अदब के बारे में भी और ज़्यादा हकीकी है। नसीब शाहीन ने शेक्सपियर के कलाम में इंजील से 1300 इक़्तबासात का हिसाब लगाया है, जिसका कसरत से हवाला दिया जाता है। फेयरफैक्स वर्जीनिया में टेम्पल्टन फाउंडेशन की माली मुआवनत से शाये होने वाली इंजील की मालूमाती रिपोर्ट या द बाइबल लिटरेसी रिपोर्ट बहुत सी मिसालें पेश करती है और अंग्रेज़ी के असातिज़ा की इस बात पर इत्तफ़ाक़ का जिक्र करती है कि उनके मज़मून को मुनासिब अंदाज से समझने के लिए इंजील की तालीम निहायत अहम है। यकीनन फ़्रांसीसी, जर्मन, अतालवी, रूसी, हिस्पानवी और दीगर यूरोपी अदबी मजमूओं पर भी यही दलील सादक आती है, और अरबी या बरसगीर हिंद की ज़बानें बोलने वाले लोगों के लिए अपने अदबी असासे की तारीफ़ के लिए ग़ालिबन कुरान या भगवत गीता की मालूमात इतनी ही अहम होती होंगी। और आखिर में फ़हरिस्त को मुकम्मल करते हुए नार्वे के खुदाओं के बारे में जाने बग़ैर आप वैगनर की मौसीकी, जिसके बारे में ज़की अंदाज में कहा गया है कि ये जैसी सुनने में लगती है, असल में उससे कहीं बेहतर है, कि सही दाद नहीं दे सकते। मैं इस नुक्ते पर मज़ीद ज़ोर नहीं दूंगा। मैं शायद अपने से बड़ी उम्र के क़ारीन को तो ये बात बावर कराने में कामयाब हो ही गया हूँ कि लादीन ज़ाविया निगाह कतन हमें इंजील या दीगर इल्हामी किताबों को तालीमी निसाब से अलहदा करने की तरगीब नहीं देता। हम तारीख़ी तौर पर उन मज़ाहिब से मंसूब रहने वाले तवहम परस्त अकायद को तस्लीम किए बग़ैर भी यहूदी मज़हब, एंग्लिकन फ़िरके या इस्लाम के तहज़ीबी और अदबी असासे से एक जज्बाती वफ़ादारी बरकरार रख सकते हैं और शादी और मौत की मजहबी रसूमात में हिस्सा ले सकते हैं। हम अपने सकाफ़ती विरसे से ताल्लुक़ तोड़े बग़ैर खुदा से ताल्लुक़ तोड़ सकते हैं।